اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات اور واقعات گزشتہ ہفتے کے جن میں ملکی موضوعات بھی ہیں اور عالمی نوعیت کے بھی موضوعات ہیں۔ ملکی مسائل میں پاکستان کے اندر وقوع پذیر ہونے والے واقعات گزشتہ ہفتہ پاکستان کے لیے بہت ہی دردناک و تلخ ہفتہ گزرا ہے، جس میں متعدد المناک افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں دہشت گردی بھی شامل ہے اور طبعی آفات بھی اس میں شامل ہیں اور حادثات بھی ہیں۔ سب سے بڑا حادثہ جو پیش آیا ہے وہ بلوچستان میں کوئٹہ کے مضافات میں کوئلے کی کان میں دردناک حادثہ پیش آیا ہے، جس میں 36 کان جو مصروف تھے، مزدور کام کر رہے تھے، دھماکہ ہوا اور گیس بھر جانے سے، اور اس کے نتیجے میں 34 افراد جان بحق ہو گئے ہیں، جن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور 2 افراد کی تلاش جاری ہے ابھی آخری خبر کے مطابق۔ یہ بہت ہی دردناک واقعہ و افسوسناک واقعہ ہے اور پہلا نہیں ہے اسی علاقے میں یا دیگر جہاں پر بھی معدنیات ہیں، خصوصاً کوئلے کی کانیں ہیں جہاں پر بہت گہری ہزاروں فٹ پہاڑوں کے اندر اور نیچے کانیں بنی ہوئی ہیں۔ ان کے اندر مختلف واقعات ایسے رونما ہوتے رہے ہیں اور محنت کش اور جفا کش مزدور جو بڑی محنت سختی کے ساتھ ان کانوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ رپورٹ یا خبر کے مطابق شانگلہ کے علاقے، سوات کے علاقے سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے اور ان میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد، غالباً 16 یا 18 افراد ایک خاندان کے یا 2 خاندانوں کے اس کے اندر جان بحق ہوئے ہیں۔ افسوسناک، نہایت افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکتی ہے، انسداد ممکن ہے، لیکن مختلف افراد جو ان کاموں کے اندر شریک ہوتے ہیں اور ان کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ سستی کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں اور اس طرح آئے دن قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ برسات کے ایام ہیں اور توقع تو یہ ہوتی ہے کہ سیلاب آئیں گے اور سیلابوں کے نتیجے میں جانی مالی نقصانات ہوں گے، لیکن یہ واقعہ جو خلاف توقع ہوا بہت ہی افسوسناک ہے۔ ان تمام جان بحق مزدوروں کے خاندان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، تعزیت و تسلیت انہیں عرض کرتے ہیں۔ ظاہر ہے غریب خاندان ہوتے ہیں، محنت کش ہوتے ہیں اور شاید کوئلے کی کان میں کام کرنا سب سے سخت کام یہی ہے۔ ایک آدھ دفعہ ہمیں بھی موقع ملا ہے صرف دیکھنے کے لیے، گئے کوئلے کی کان کو نزدیک سے دیکھا اور وہاں محنت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، اور بہت ہی خوفناک کام ہے جس میں شاید کان کا مالک یا دیگر افراد اس کے نزدیک بھی ہونا پسند نہ کریں۔ جو ہم نے نزدیک سے کان کا منظر دیکھا اور جو انہوں نے بتایا، اس کی گہرائی اور اطراف کا ماحول، پہاڑوں، سنسان پہاڑوں کے اندر آبادیاں نہیں ہیں، صرف یہی مزدور ہیں، بجلی نہیں ہے، پہاڑوں کے اندر راستے کچے ہیں اور دشوار گزار، اور وہاں پر یہ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی محنت کا صلہ کان کا مالک بھی کھا رہا ہوتا ہے، ٹیکس لینے والے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، حکومت بھی
اس سے استفادہ کر رہی ہوتی ہے، بھٹے والے یا جو لوگ کوئلہ استعمال کرتے ہیں، سب اس مزدور کی محنت کے نتیجے میں کتنے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں اور کتنا سرمایہ ملک کا بنتا ہے اور سرمایہ داروں کو کتنا نفع پہنچتا ہے، لیکن مزدور کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں، آمادہ نہیں ہیں اور حفاظتی انتظامات نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا میں قوانین ہیں اقوام متحدہ کے عالمی معاہدوں کے مطابق کہ مزدور کے حقوق کیا ہیں، خصوصاً جن کا کام سخت کام ہے، جان لیوا کام ہے، ان کے لیے زیادہ سخت قوانین ہیں، لیکن پاکستان میں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور آئے دن ہمیں اس طرح کے تلخ واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جان بحق جنہوں نے شہادت کی طرح موت انہیں عطا ہوئی ہے، چونکہ روایات کے اندر ہے جو بھی رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہوا حادثے کا شکار ہو جائے تو اسے بھی اعزازی شہادت کا درجہ دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خداوند تعالیٰ ان کے خاندانوں کو صبر عطا فرمائے، اور آئندہ ایسے واقعات کے انسداد کے لیے اور ان سے روک تھام کے لیے حکومت مؤثر کام کرنا چاہیے ان کو۔ ان حادثات کی ذمہ دار ہوتی ہیں صوبائی حکومتیں، مقامی ضلعی حکومتیں اور اسی طرح مرکزی حکومتیں جو بھی کان کنی اور معدنیات کے شعبے سے مربوط ہیں، اس کے عالمی قوانین ہیں، حفاظتی کیا قوانین ہونے چاہیے۔ ایسے واقعات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، آئے دن چین میں کانیں بیٹھ جاتی ہیں یا افریقہ میں یا دیگر، لیکن وہاں اتنی بڑی تعداد میں حادثات نہیں ہوتے، بلکہ بعض ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں کان کے اندر اگر واقعہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس صورتحال کے لیے متبادل حفاظتی انتظام بھی کیا ہوتا ہے، کان بیٹھ جائے یا دھماکہ ہو جائے یا گیس بھر جائے، فی الفور مزدوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے، متبادل راستہ ہوتا ہے، مواصلاتی نظام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نہ کان کا مالک سرمایہ دار یہ کام کرتا ہے، نہ حکومت اس سے کرواتی ہے، اور اس طرح مزدوروں کی جانیں آسانی سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایک ہی دن میں ایک لمحے میں کئی خاندان سوگوار ہو جاتے ہیں، اور 34 یا 36 افراد کا ایک ہی سانحہ میں جان بحق ہو جانا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سوگ ہے، قومی سوگ کا واقعہ ہے، لیکن چونکہ مزدور ہیں لہٰذا کسی سطح پر شاید سوگ ان کے گاؤں کے علاوہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہوگا، اور کان کا مالک بھی ممکن ہے بیرون ملک کہیں بیٹھا ہوا ہو اور وہاں پر اس نے یہ خبر سن کے اور متعلقہ محکموں کو کچھ پیسے دے کے خاموش کرانے کی کوشش کی ہو، جو عموماً ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم اس واقعے میں کان کا مالک کون ہے اور حفاظتی انتظامات کیوں نہیں تھے اور حکومت نے کیوں نوٹس نہیں لیا۔ کچھ امدادی حکومت فی الفور اعلان کر دیتی ہے کہ 5 لاکھ فی نفر مدد کریں گے ان کی، لیکن ایک جان کے بدلے میں دیت دینی چاہیے۔ ابھی پاکستان میں دیت کا قانون تبدیل ہوا ہے اور تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ یا 1 کروڑ 90 لاکھ روپیہ دیت نفس مقرر ہوا ہے قتل خطا میں، یا جہاں پر مقتول کے ورثہ طلب کریں دیت تو وہاں حکومت نے ابھی چند دن پہلے ہی یہ دیت کا قانون مقرر ہوا ہے۔ یہ 5 لاکھ 2 لاکھ دے کے مزید ان خاندانوں کی دل آزاری کرنا اور جریہ دار کرنے کے برابر ہے۔ انہیں دیت دی جائے کان کے مالک، اور اسی طرح ان کی انشورنس ہونی چاہیے، بیمہ ہونا چاہیے، جو سب سے اہم کام ہے۔ اتنے خطرناک کام بغیر انشورنس کے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور انشورنس جو ہے وہ دیت کی رقم دے اور مالک کان کا وہ ان کی انشورنس فیس جمع کرائے انشورنس کمپنیوں کے پاس۔ یہ وہ کام ہے جو حکومت کر سکتی ہے، لیکن حکومت ہماری مصروف ہے، شدید قسم کی مصروفیت ہے اس کی۔ وفاقی حکومت ہماری 2 پارٹیوں نے مل کے بنائی ہوئی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں کشمیر الیکشن کی وجہ سے، اور اسی طرح صوبائی حکومتیں اور مسائل کا شکار ہیں۔
صوبہ پورا دہشت گردی کا شکار ہے اور باقی ادارے بھی مصروف ہیں. اس وجہ سے یہ مزدوروں کا خون رائگان چلا جاتا ہے. اس کے لیے میڈیا بھی صحیح آواز نہیں اٹھاتا. جتنی آواز لاپتہ لوگوں کے لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ لاپتہ لوگ اکثر مجرمین ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی باہری ریاست مخالف کسی جرم میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ایجنسیاں ان کو اٹھا کے لاپتہ کر دیتی ہیں، کہ وہ عمل بھی قابل مذمت ہے. کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو تو اس کو لاپتہ نہیں کیا جا سکتا، نہ عالمی قانون کے لحاظ سے، نہ پاکستان کے آئین کے لحاظ سے، نہ شریعت کے لحاظ سے. کسی شخص کو آپ لاپتہ نہیں کر سکتے بلکہ اسے پکڑ سکتے ہیں، اس پر مقدمہ چلا سکتے ہیں، اسے ثبوت فراہم کر کے سزا دے سکتے ہیں، لیکن لاپتہ نہیں کر سکتے. یہ غیر انسانی کام ہے. لیکن میڈیا ہمارا بلوچستان میں لاپتہ لوگوں کے بارے میں بہت شور مچاتا ہے، لیکن ان مزدوروں کے حق کے لیے کوئی آواز میڈیا نہیں اٹھاتا. اگر میڈیا پر ہی یہ آواز اٹھائی جائے، یا مزدور یونینز ہیں، یا مزدور وکلاء ہیں، یا ججز ہیں، یا قوانین ہیں مزدور کے حقوق کا جو حصہ ہے، تو اس کے مطابق ان کی انشورنس ہونی چاہیے اور ان کے جو دیگر تحفظات آئین کے قانون کے اندر ہیں وہ انہیں فراہم کیے جائیں تاکہ ایسے حادثات سے بچا بھی جا سکے اور ایسے حادثات میں نقصان کی تلافی بھی ہو. جانی نقصان کی تلافی دیت ہے، جانی نقصان کی تلافی حکومت کا 5 لاکھ کا معاوضے کا اعلان نہیں ہے. یہ تحقیر ہے، حقارت ہے انسان کی، مزدور کی، اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی عادت یہ بن چکی ہے کہ جہاں شور اٹھے گا، جہاں احتجاج ہوگا، جہاں دباؤ آئے گا، وہاں قانون اصلاح کرتے ہیں یا کوئی اقدام کرتے ہیں. مزدوروں کے حق میں چونکہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، حتیٰ جنہوں نے مزدوروں کے نام پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، مزدوروں کے نام پر NGOs بنائی ہوئی ہیں، مزدوروں کے نام پر کھاتے کھلے ہوئے ہیں، کھانا ملتا ہے، روٹی ملتی ہے ان کو، یہ بھی مزدوروں کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھاتے. علماء کو بھی اور مذہبی سیاسی تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ مزدور کے حق میں ایسے قوانین بنوائیں اور ان کو یقینی بنوائیں. جیسے انشورنس ہے مزدور کی، جو کان کے مالک کے ذمہ ہے، وہ ان کو انشورڈ کرے اور حادثے کی صورت میں مزدور کو کم از کم وہ سارا نقصان کی تلافی ملے، یا دیت مالک کان سے لے کر ان کو دی جائے اور حکومت اپنے حصے کا کام کرے. اور جو لوگ حادثات کا سبب بنتے ہیں اگر جان بوجھ کر کرتے ہیں تو قتل بالسبب کا ان پر مقدمہ جاری کیا جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے، ان کے کاروبار بھی بند کیے جائیں، غیر محفوظ کاروبار سارے بند کیے جائیں. اور مزدور کے لیے جب تک سول سوسائٹی آواز نہیں اٹھاتی، رائے عامہ نہیں بنتی، میڈیا آواز نہیں اٹھاتا، اور یہ جو ووٹ کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، ورغلاتے ہیں عوام کو مزدوروں کے ووٹ، یہ جب تک مزدوروں کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے، ظاہر ہے کوئی بھی مزدور کے حق میں قانون بننے والا نہیں ہے. بلوچستان میں ہی دوسرا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ 6 مزدور جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، جنہیں دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا اور پھر ان کی تشدد زدہ گولیوں سے چھلنی لاشیں ملی ہیں. یہ مزدور بھی پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے اور بلوچستان کے دور افتادہ ضلع میں، ایران کے ساتھ متصل ضلع میں وہاں مصروف تھے، مزدوری کر رہے تھے. اور جس طرح کئی دفعہ پنجاب اور دیگر علاقوں کے مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ڈرائیورز کو نشانہ بنایا گیا ہے، حجام یا اس طرح کے محنت کرنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، پھر ایک دفعہ یہ جنایت تکرار ہوئی ہے. اور کان کے اندر دب جانے والے مزدوروں کے ساتھ جو ایک حادثہ تھا، لیکن یہاں جو 6 مزدور برے طریقے سے تشدد کے ساتھ جن کو شہید کیا گیا ہے، یہ اس سے بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے. چونکہ بلوچستان کے اندر یہ ناامنی پائی جاتی ہے اور تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اس ناامنی کو ختم کیا جا سکتا ہے. سال ہر سال سے یہ ناامنی ہے، اور ناامنی کے مسببات جنہوں نے یہ ناامنی وہاں شروع کی ہے ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی،
ان کو مجرم نہیں ٹھہرایا گیا. پرویز مشرف جیسے لوگ یا دیگر جو عناصر جنہوں نے بلوچستان کی ناامنی کو ہوا دی ہے، یا اس طرح کے اور آفیسرز جو وہاں رہے ہیں اور انہوں نے بلوچ علاقوں کے اندر تشدد و ظلم کیا ہے، جس کے نتیجے میں بلوچوں کے اندر بغاوت پیدا ہوئی ہے، نہ انہیں مجرم ٹھہرایا گیا ہے، نہ پکڑا گیا ہے، اور نہ ہی ان غلطیوں کو پرویز مشرف جیسی اور باقی لوگوں کی غلطیوں کو بہانہ بنا کر صوبے کے اندر بغاوت کرنے والے اور قتل عام کرنے والے اور انسانیت سوز ظلم کرنے والوں کو کوئی سزا دی گئی ہے، یا انہیں مؤثر آپریشن کر کے انہیں ختم کرنے کے دعوے ہوئے ہیں لیکن اقدام نہیں ہوا. اور عملی طور پر ایسے لگتا ہے کہ بلوچستان کے بہت سارے علاقے حکومت کی رٹ سے باہر ہیں، حکومت کے دخالت سے آزاد ہیں. وہاں پر نہ امن قائم کرنے والے ادارے مؤثر ہیں، بلکہ خود ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، جیسا خبروں میں آتا رہتا ہے کہ نوشکی یا دالبدین کے علاقے میں وہاں کرفیو رہتا ہے اکثر، اور سیکیورٹی اداروں کو بھی آنا جانا مشکل ہوتا ہے. ایک صوبہ پورا، اور خصوصاً بھارت اور افغانستان دونوں سے اس کے سرحدیں بھی ملتی ہیں، اور دونوں اس میں مداخلت کر کے دہشت گردی کو ہوا بھی دیتے ہیں. پاکستان کی مشکلات میں سے بڑی مشکل ایک دہشت گردی ہے. اسی طرح کا ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہنگو میں ہوا ہے. آج ٹانک میں ظاہراً خبر آئی ہے کہ وہاں پر بھی پولیس گاڑی پر حملہ کر کے متعدد پولیس اہلکاروں کو ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید کیا گیا ہے. لیکن 2 دن پہلے ہنگو کے اندر پولیس پر حملہ کیا گیا، پولیس پوسٹ پر، اور ان کی مدد کو جانے والی باقی پولیس فورس پر بھی حملہ کیا گیا ہے. ڈی ایس پی سمیت ظاہراً 11-12 افراد وہاں شہید ہو گئے ہیں. اور یہ علاقہ وہ ہے جو پشاور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے. قبائلی علاقہ، نیم قبائلی علاقہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آزاد علاقہ نہیں ہے، علاقہ غیر بھی نہیں ہے، باقاعدہ ہنگو ضلع ہے، اور اس کے اندر آبادی ہے مختلف طرح کی، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، قبائل بھی ہیں. اور وہاں پر پولیس سینٹر بھی ہے، پولیس ہیڈ کوارٹر بھی ہے، وہاں پر ٹریننگ رینجرز کا بھی ہے ظاہراً. اور اس کے باوجود اس قسم کے واقعات ہنگو میں تکرارن ہو رہے ہیں. یہ وہ تلخ ترین واقعات ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے نتیجے میں ہوئے ہیں. اور ایک واقعہ اور جو طبعی آفت کے طور پر اسے کہا جاتا ہے، جبکہ وہ طبعی آفت نہیں، شاید انسانی غفلت ہے، وہ یہ کہ لاہور کے اندر باغبان پورہ میں ایک مختصر سی 2 مرلے کی 3 منزلہ عمارت، جس میں ایک پورا خاندان 3 بھائی رہتے تھے، یہ عمارت بارشوں کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی ہے، گر گئی ہے، اور تمام افراد 11 یا 12 کے قریب افراد وہاں پر جان بحق ہوئے ہیں. خوب یہ بھی ایک بہت تلخ واقعہ ہے جو لاہور کے اندر ہوا ہے، اور بارشوں کے نتیجے میں یہ سانحہ ہوا ہے. مجموعی طور پر گزشتہ ہفتے میں پاکستان کے اندر ایسے سانحات دلخراش، المناک، افسوسناک بہت زیادہ تکرار ہوئے ہیں. دہشت گردی بھی ہوئی ہے اور حادثات و آفات کے نتیجے میں بھی ہوئے ہیں. ان تمام واقعات میں جان بحق ہونے والے، شہید ہونے والے تمام افراد، ان کے خاندان کو ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی صبر و استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں خداوند تعالیٰ یہ صدمہ سہنے کی ہمت عطا کرائے اور ان کی مدد کرے. اور ظاہر ہے کہ سانحہ دیدہ خاندان کو ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے. کرتے بھی ہیں لوگ، ان کے قریبی رشتہ دار کرتے ہیں، لیکن جو قومی سانحات کی شکل میں واقعات ہوتے ہیں تو وہاں حکومتی سطح پر بھی اور عمومی سطح پر بھی یہ کام ہونا چاہیے، تاکہ ایک تو ان کے صدمے میں تھوڑی ان کو تسلی ملے، اور دوسرا جب خاندان کے کمانے والے لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو وقتی طور پر ایک چیک انہیں دے دینا، جو اکثر کیش نہیں ہوتے، تو وہ خاندان اب بے سہارا ہو گیا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے
مدد کی ضرورت ہے. ان بچوں کو جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے اس خاندان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یا اسی طرح جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں, پاکستان کے اندر یہ ماحول تھا کہ جو لوگ سانحات کا شکار ہوتے ہیں لوگ بھرپور طریقے سے ان کی امداد کرتے ہیں, اظہار ہمدردی کرتے ہیں. اب یہ موجودہ زمانے میں یہ ماحول بن گیا کہ صرف سیلفی لیتے ہیں اور اسے اپنے پیج پہ ڈال کے اور ساتھ کوئی نہ کوئی بے ربط قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. لیکن جو انسانی ہمدردی والا پہلو ہے جو ہمارے مومن مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے, اس کے مطابق ان حادثہ دیدہ تمام خاندانوں کی دلجوئی, ہمدردی اور مدد کی ضرورت ہے. اس بیچ میں خصوصاً جو دہشت گردی والا موضوع ہے, یہ کانکنی یا بارش کے نتیجے میں چھتیں زمین بوس ہونے کی طرح کا نہیں ہے جسے کسی حد تک حکومت کہہ سکتی ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اتفاقی ہوتا ہے, ممکن ہے ایسے ہو. لیکن ہو سکتا ہے, عمارتوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے, ان کی فٹنس کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے, معائنہ کروایا جائے. نئی بلڈنگز بنتی ہیں, ان کے SOPs ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں, نقشہ پاس ہوتے ہوئے ان تعمیرات پر نظارت ہوتی ہے. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, حکومتیں کر سکتی ہیں. لیکن جو کام فی الفور حکومت کے کرنے کا ہے وہ دہشت گردی کے سد باب کا ہے. انسداد دہشت گردی پلان بھی بنا ہوا ہے, قانون بھی بنا ہوا ہے, بجٹ بھی ہے, فورسز بھی موجود ہیں, ارادہ بھی موجود ہے, لیکن دہشت گردی کا انسداد نہیں ہو رہا بلکہ دہشت گردی کا پھیلاؤ ہو رہا ہے, دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اس موضوع پر ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اظہار کیا ہے, اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی دہشت گردانہ واقعہ ہوتا ہے تو ذمہ داران بیان جاری کر دیتے ہیں, پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور دہشت گردی کے مقابلے کا عزم کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر اگلے دہشت گردی کے واقعہ کی انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. جو کام ضروری ہیں دہشت گردی کے لیے, ایک تو یہ کہ دہشت گردی کا مقابلہ فقط حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. حکومت فرنٹ پر ہے, پہلی ذمہ داری حکومت کی ہی بنتی ہے, لیکن تنہا ذمہ دار حکومت نہیں ہے, اور بھی بہت سارے فریق جو رہتے ہیں. چونکہ قومی بحرانوں میں قومی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. قومی بحران فقط حکومتیں قابو نہیں پا سکتیں, قومی بحرانوں میں پوری قوم کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے, سیاستدانوں کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے, اپوزیشن کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے, اور اسی طرح عام رائے عامہ کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے, میڈیا کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے, مذہبی طبقات کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے. یہ سارے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور حکومت کبھی کبھار کمیٹیاں بنا دیتی ہے امن کمیٹی کے نام سے, اور اس میں اپنی مرضی کے افراد کو انتخاب کر لیتے ہیں جو کوئی زیادہ امن کے قیام میں مؤثر نہیں ہوتے, فقط میٹنگیں کر لیتے ہیں, نشستیں کر لیتے ہیں, بیانیے دے دیتے ہیں, لیکن عملاً میدانی کام ان کے بس میں نہیں ہوتا. وہ کمیٹیاں اپنی جگہ رہیں ضروری ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اور جو لوگ دہشت گردی کے انسداد میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے شعوری طور پر. اور ایک کام دہشت گردی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کی سہولت کاری ختم کی جائے. مضبوط ارادے کے ساتھ حکومت یہ کام کرے جو نہیں کر رہی. وہ ہمیں صاف نظر آتا ہے اور ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ حکومت بات کرتی ہے, بیانیاں دیتی ہے, لیکن سہولت کاری ختم نہیں کرتی. سہولت کار جو خصوصاً فتنہ خوارج کے سہولت کار ہیں, یہ مذہبی دہشت گردی یا جس کی بنیاد مذہب کو بنایا گیا ہے, ریاست کے خلاف, ملک کے خلاف, قوم کے خلاف, پاکستان کے خلاف, یہ ایک منظم دہشت گردی ہے سال ہا سال سے جس کو بیرونی تعاون و مدد حاصل ہے. اس وقت اس دہشت گردی کو جو امداد حاصل ہے وہ افغانستان اور ہندوستان سے حاصل ہے, لیکن عرب ملکوں سے باقاعدہ طور پر قطر سے اس دہشت گردی کے لیے فنڈز آتے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے
افغانستان میں موجود کیمپوں کو باقاعدہ قطر حکومت، امارات حکومت اور اسی طرح ترکی حکومت باقاعدہ مدد دیتی ہے اور ان کی سپورٹ کرتی ہے اور ان کی پشت پر ہے۔ طالبان افغانستان والے بھی اور طالبان پاکستان والے یہ حمایت یافتہ ہیں، عرب ملکوں کے بھی اور بیرونی ملکوں کے بھی۔ ہمارے ہاں صرف 2 ملکوں کا ذکر کیا جاتا ہے، افغانستان اور ہندوستان، لیکن باقی ممالک جو پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پر موجود ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں، عموماً ان کا نام نہیں لیا جاتا چونکہ ان کے ساتھ دوستی ہے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بلکہ وہ پاکستان کو اپنا محافظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے وہ نیک نیتیں نہیں رکھتے۔ اس کے باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، پروف موجود ہیں۔ دوسری بڑی سہولت کاری دہشت گردی کی ملک کے اندر ہے۔ پاکستانی ریاست نے اور خصوصاً موجودہ عسکری قیادت نے دہشت گردی کے باب میں جو قدم اٹھایا ہے وہ سابقہ حکومتوں میں نہیں اٹھایا گیا، چونکہ سابقہ حکومتوں نے ہمیشہ دہشت گردی کو کور دیا ہے، دہشت گردی کو انہوں نے کسی طرح سرپرستی کی ہے، سہولت کاری کی ہے اور سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ دہشت گردوں کے بارے میں جو سابقہ حکومتوں کے بیانات تھے وہی بتاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ دہشت گردی کے حامی رہے ہیں۔ ایک دہشت گردوں کو اپنا بیٹا کہنا کہ دہشت گرد طالبان یہ ہمارے اپنے بیٹے ہیں، یہ ہمارا قومی اثاثہ ہے، یہ لوگ پاکستان کے مثلاً قومی اثاثہ ہیں، یہ مجاہدین ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں، اچھے اور برے طالبان، یہ وہ باتیں ہیں جو سرکاری سطح پر اداروں نے کی ہیں۔ اور سرکاری طور پر ہی 2013 میں بننے والی حکومت کے دوران یہ باقاعدہ طور پر اعلان ہوا تھا کہ 37 افراد اس وقت کی پارلیمان میں جو باقاعدہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں موجود تھے ان کے نام نشر کیے گئے اور سرکاری ادارے نے کیے، سرکاری رسمی ادارے نے یہ نام نشر کیے کہ یہ باقاعدہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ پارلیمنٹیرین اور یہ دہشت گردی کے سپورٹر ہیں، بڑے سہولت کار ہیں۔ اور اسی دوران راحیل شریف صاحب فوج کے سربراہ تھے، تو انہوں نے لندن میں جا کر لندن سفر کے دوران ایک بیان دیا تھا جو ریکارڈ میں موجود ہے، آج نکال کے دیکھا جا سکتا ہے، کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ داعش کو اسلام آباد پر قبضے کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کی یہ اصطلاح تھی۔ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سے مراد ٹیکسی ڈرائیور اور ریڑی والے نہیں ہیں، بلکہ اسلام آباد سے مراد یعنی وہاں جو سیاستدان اور بیوروکریٹس اور وہاں جو پارلیمنٹیرین اور حکومتی ارکان ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں جو داعش کے لیے پاکستان میں فضا ہموار کر رہے ہیں، اور ان دنوں میں داعش کا پاکستان میں کافی عمل دخل بڑھ گیا تھا۔ خوب یہ وہ سرکاری بیانیے ہیں، سرکاری رپورٹس ہیں جن میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کو سہولت ملتی ہے، لیکن موجودہ قیادت نے زیادہ بولڈ طریقے سے یہ کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک تو ان کو فتنہ خوارج کا نام دیا ہے، جو بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آج میڈیا اس بات کو نہیں سمجھ رہا اور پاکستانی نہیں سمجھ رہے۔ میری نظر میں یہ بہت بنیادی کام ہوا ہے کہ اس دہشت گردی کا عنوان معین کیا گیا، اس کو باقاعدہ شناخت اس کی کرائی گئی ہے، اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا ہے۔ خوارج کا عنوان دینا، خوارج ایک اصطلاح ہے تاریخی جو صدر اسلام میں یہ طبقہ پیدا ہوا، مذہبی طبقہ، غلط مذہبی تصورات اور تفسیرات کے نتیجے میں، اور پھر اس نے شہید کیا بڑی بڑی شخصیات کو، جن میں سب سے نمایاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، جنہیں خوارج نے شہید کیا، ابن ملجم نے۔ اور آج ریاست نے ان کو ان تاریخی شواہد کی روشنی میں وہی گروہ قرار دیا جو مذہبی انحراف اور مذہبی فساد کی وجہ سے قتل عام پر اتر آئے ہیں۔ ریاست کے ارکان کا قتل عام اور افواج کا، پولیس کا اور اپنے مخالفین کا، بالخصوص شیعہ کا قتل عام، جو یا اپنے علاوہ ہر مسلمان کا قتل عام یہ جائز سمجھتے ہیں۔ یہ راستہ ریاست نے
ہموار کیا ہے، اور کہ یہ خوارج ہیں، یہ مذہبی طبقہ، لیکن آگے نہیں بڑھے۔ خوارج کہہ دیا، لیکن خوارج ساز فیکٹریاں کہاں ہیں؟ خوارج پاکستان یا افغانستان میں نہیں بنے۔ افغانستان میں جو خوارج ہیں اور پاکستان میں جو خوارج ہیں، ان سب کے کارخانے پاکستان کے اندر ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ خوارج کا تفکر پاکستان میں بالکل برملا میڈیا پہ اعلان ہوتا ہے، اور وہ تکفیریت ہے اور ناسبیت ہے۔ تکفیری خوارج کی پہلی پہچان ہے، جو مسلمانوں کو اپنے علاوہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں، یہ خوارج ہیں۔ یہ خواہ حکومت کے ساتھی مفتی ہوں یا حکومت مخالف مفتی ہوں، جو بھی کسی مسلمان کو، کلمہ گو کو، اہل قبلہ کو کافر کہتا ہے، یہ خوارج ہی ہیں۔ یہ ریاست نے ان کو خوارج کہا ہے، لیکن پھر گڈ خوارج اور بیڈ خوارج میں تقسیم کر دیا ہے۔ گڈ خوارج وہ ہیں جو ملک کے اندر سڑکوں پر جگہ جگہ کل عدم بھی ہیں، لیکن تکفیریت کے نعرے سڑکوں پر لگاتے ہیں، اور انحراف، فساد، خوارج والا مواد اور زہر لوگوں کے اندر، جوانوں کے اندر، مذہبی طبقات کے اندر بھرتے ہیں۔ یہ کام ملک کے اندر جو گورنمنٹ کی نظر میں گڈ خوارج ہیں، یہ کام یہ کر رہے ہیں۔ آئے دن ان کی ابھی بھی نکال کے دیکھیں، سوشل میڈیا نکال کے دیکھیں، کیا زہر بھرا ہوا ہے اور کیا غلاظت ان کے تقریروں میں اور ریلیوں میں پیش کی جاتی ہے، لیکن حکومت اس پر آنکھیں بند کرتی ہے۔ ظاہر ہے جب فیکٹری موجود ہے خوارج سازی کی، فتنے کی، تو پھر آپ میدان میں کلاشنکوف بردار کو مار کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے دہشت گردی یا خوارج کا قلع قمع کر دیا۔ قلع قمع کرنے کے لیے ان کی فیکٹریاں بند کرنی پڑیں گی، اور وہ فیکٹریاں ان کے مدارس، ان کے مساجد اور ان کے مفتی ہیں جو صبح و شام پاکستان کے اندر تکفیریت اور خارجیت کو فروغ دیتے ہیں۔ اور ایک خوارج وہ ہیں جو بیرون ملک چلے گئے ہیں، افغانستان میں، ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں پناہ لے کر، اور وہاں سے پاکستان کے خلاف اقدام کر رہے ہیں۔ تو خارجیت کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قومی ارادے کی ضرورت ہے، تمام ملت اس کے اندر شامل ہو۔ پچھلے چند ہفتوں سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج کے خلاف اور شہداء کے خلاف جو بیان بازی کی، اس کے بعد ان پر تنقید جاری رہی۔ اس میں سے ایک بات مولانا فضل الرحمان نے قصور کے جلسے میں یہ کہی تھی کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے دہشت گردی کے خلاف، کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام۔ یعنی کسی سطح پر ریاستی اداروں نے علاقے کے لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے یا فتنہ خوارج کے مقابلے کے لیے عوام بھی تیاری کریں۔ تو یہ ان کا حوالہ اس طرف تھا جو خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں غالباً فورسز کی طرف سے وہاں کے مقامی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ بھی اسلحہ اٹھائیں اور جنگ کا دفاع کریں، اور مولانا نے کہا ہم نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے یہ طبقہ جب فوج ان کے خلاف آپریشن کرے تو یہ میدان میں نکل آتے ہیں، ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، جیسے عزم استحکام آپریشن تھا جو انہوں نے نہیں کروایا۔ اور فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل صاحب نے 3 دفعہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جب بھی دہشت گردی کے خلاف کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے جاتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں ایک منظم گٹھ جوڑ سیاسی مذہبی میدان میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ریاست ارادہ کرے دہشت گردی ختم کرنے کا تو وہاں بھی مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور اگر ریاست عوام کو تعاون مانگے تو وہاں بھی عوام کا نمائندہ بن کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کوئی تعاون نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں کریں گے، کوئی لشکر نہیں بنائیں گے۔ آج ایران میں اگر آپ دیکھیں، ایران تمام دنیا کی طاقتوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے تو عوام کی مدد سے ڈٹا ہوا ہے۔ ایرانی فوج کافی نہیں ہے امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسرائیل کا اور عرب ملکوں کا اور غربی ملکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ ایرانی عوام ہیں جو دن رات سڑکوں پر رہتے ہیں اور اپنی حکومت کی بھی حمایت کرتے ہیں، اپنی فوج کی بھی، اپنے ملک اور قوم کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ عوام کے بغیر ناممکن ہے کہ افواج جتنی بھی طاقتور ہوں وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتی۔ امریکہ بہت طاقتور فوج ہے، لیکن امریکی عوام کی اس کو تائید حاصل نہیں ہے، مدد حاصل نہیں ہے۔
ایران امریکہ کی نسبت کمزور ملک ہے لیکن اس کی طاقت اس کے عوام کی حمایت میں ہے۔ پاکستان میں یہ کام ضروری ہے، اس کے لیے عوام کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے، اور دہشت گردی کے خلاف چونکہ آخرکار نقصان تو عوام کا ہوتا ہے اور عوام کو اس کام کا حصہ بنایا جائے۔ اگر مولانا فضل الرحمان تیار نہیں ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن دوسرے لوگ تیار ہیں، یوں تو نہیں کہ سارا ملک مولانا کے پاس ہے یا وہ ساری 25 کروڑ کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ اپنی جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں، اور بڑی جماعت ہے، طاقتور جماعت ہے، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، تو اتنے ہی لوگوں کی وہ ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ مثلا قصور جلسے میں جو شریک لوگ تھے یہ لشکر نہیں بنائیں گے، لیکن کیا خیبر پختونخوا میں اتنے ہی لوگ ہیں فقط، پنجاب میں اتنے لوگ ہیں صرف، باقی پاکستان کے اندر اتنے لوگ ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی یہ کہا تھا، چونکہ دہشت گردی کا شکار سب سے زیادہ آج ویسے ریاست زد میں ہے، اور ریاست دہشت گردی کے لیے پرعزم ہے ختم کرنے کے لیے، لیکن ریاست کی طرف دہشت گردی کا رخ بعد میں مڑا، پہلے شیعہ کی طرف تھا، اور شیعہ سے دہشت گردی شروع کی گئی، شیعہ قتل عام سے۔ تو شیعہ کو سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان پہنچا ہے، اور شیعہ سب سے زیادہ خواہاں ہیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا، اور یہ تعاون شیعہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سابقہ حکومت پاپولر وزیر اعظم نے کہا تھا جب اقتدار سے ہٹائے گئے تھے اور جیل میں نہیں تھے، آزاد تھے، تو زمان پارک میں تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا، چونکہ وہی لے کر آئے تھے دہشت گردوں کو پاکستان میں افغانستان سے باقاعدہ معزز طریقے سے، باعزت طریقے سے اسلحے سمیت لے کر آئے تھے، 5000 کو انہوں نے وہاں پر سیٹل کیا تھا، اور 50,000 کا ان کا ہدف تھا کہ ہم 50,000 دہشت گرد افغانستان سے پاکستان واپس لائیں گے اور ان کو سہولتیں دیں گے، اور انہوں نے دی بھی سہولتیں، اپنے وعدے پر قائم رہے، اور یہ انہی کے لائے ہوئے لوگ تھے جو اب دہشت گردی کر رہے ہیں۔ وفد بھیجے، سرکاری وفد بھیجے، اداراتی وفد بھیجے، علماء کے وفد بھیجے، دہشت گردوں کی منتیں کر کر کے پاکستان لائے۔ وہ اعتماد نہیں کرتے تھے ان کے تعاون پر، لیکن انہوں نے قسمیں کھا کر انہیں کہا ہے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے، اور کی انہوں نے۔ اور جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو اس وقت انہوں نے بالکل کھلے لفظوں میں یہ کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ راز اس وقت بتا دیا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس ماڈرن اسلحہ ہے، نیٹو کا، امریکہ کا، جو پاکستان پولیس کے پاس نہیں ہے، اس لیے پاکستان پولیس تو بالکل ہی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پاکستان کی فوج بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سابقہ وزیر اعظم نے کہا تھا، چونکہ پاکستان کی فوج کے پاس پیسے نہیں ہیں، ملک دیوالیہ ہے، جو انہوں نے ہی کیا تھا دیوالیہ، محنت کر کے ملک کو دیوالیہ کیا، اور انہیں پتہ تھا، دونوں چیزوں کا پتہ تھا کہ پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، چونکہ پولیس کو اسلحہ انہوں نے دینا تھا، خیبر پختونخوا ان کی حکومت تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم نے پولیس کو اسلحہ نہیں دیا اور نہ دینا ہے، اور فوج کے پاس ماڈرن اسلحہ ہے مقابلے کا، لیکن پیسے نہیں ہیں چونکہ ملک دیوالیہ ہے۔ یہ ان کا تبصرہ تجزیہ تھا جو ریکارڈ میں موجود ہے، اسے جو دلچسپی رکھتا ہے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر پیسہ نہیں ہے اور دہشت گردی کا مقابلہ اس وجہ سے مشکل میں ہے تو عوام دیں گے یہ پیسہ، عوام اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ ابھی بھی آئی ایم ایف کو تو سارا پیسہ عوام سے لے کے آپ دے رہے ہو، ٹیکس کے بہانے، ہیلمٹ کے بہانے، فلاں کے بہانے، ٹول ٹیکس کے بہانے، عوام سے، غریب عوام سے۔ پاکستان کے پاس اس وقت آمدن کا فقط ذریعہ غریب عوام رہ گئے ہیں، باقی سارے آمدن کے ذریعے ختم ہو گئے ہیں، اور ساری قسطیں آئی ایم ایف کی، سود کی ساری قسطیں عوام سے یہ وصول کر کے بھرتے ہیں۔ تو عوام جب اتنا خرچہ اٹھا رہے ہیں بے فائدہ، جس کا ہمیں فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، تو کیوں نہ ملک کی امنیت کے لیے بھی عوام تعاون کریں گے، جانی مالی ہر قسم کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ عوام اگر ریاست عوام کو ساتھ ملائے اور اعتماد ملے تو سب سے بہتر دہشت گردی کے مقابلے کے لیے یہی منصوبہ ہے، اور اس سے ہم دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ گٹھ جوڑ جو خود
فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے یہ گٹھ جوڑ سیاسی مذہبی ہمارے مقابلے میں موجود ہے، اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس گٹھ جوڑ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریں گے تو دہشت گرد ان کی ماں پر مزید آگے آ جائیں گے اور یہ مشکلات ہماری ہمیشہ کے لیے جاری رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان تمام واقعات حادثات میں جان بحق اور شہید ہونے والوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اس وقت جو پاکستان سے دوسرا موضوع مربوط ہے، پہلے اسے بیان کر لیں پھر عالمی مسائل کی طرف جاتے ہیں. دوسرا موضوع جو پاکستان میں اس وقت وہ کشمیر کے انتخابات ہیں، جس میں شور غوغا بہت زیادہ ہے اور مشکلات زیادہ ہیں. پہلا مرحلہ کشمیر کے آزاد کشمیر کے انتخابات کا عملی ہو چکا ہے اور اس میں میرپور جو کشمیر کا ضلع ہے اس میں انتخابات ہوئے ہیں اور نتائج پر خود سیاسی جماعتوں میں کافی لے دے ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی اتحادی جماعت ہے نون لیگ کی، لیکن انتخابات جیتنے پر انہوں نے ان پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، جبکہ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی جیتی ہے تو وہاں پر بھی باتیں تو ہوئی ہیں لیکن یہ کیفیت نہیں تھی جو کشمیر میں ہوئی ہے. اور کشمیر میں بانٹ کر کھانے کی ان کی آپس میں طے ہوا تھا کہ ہم بانٹ کے کھائیں گے، لیکن یہاں بانٹ میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اور بہت تند زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. کشمیر میں ایک تو اصل بحران ہے کہ وہاں پر سیاسی مسائل کی وجہ سے کشمیر کے اندر جو حکومت ہے پارلیمنٹ میں، اس سے دو طرح کی نشستیں ہیں. ایک کشمیریوں کی جو کشمیر میں لوگ رہتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو کشمیر میں نہیں رہتے، پاکستان بھر میں کراچی، لاہور، پشاور، باقی جگہوں پر رہتے ہیں، لیکن یہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین ہیں جو پاکستان میں آ کر مقیم ہیں اور انتظار میں ہیں کہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو تو یہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. ان کی مخصوص نشستیں ہیں جن پر کشمیریوں نے یا ایکشن کمیٹی نے اعتراض کیا تھا اور جہاں سے بلوے پھوٹ پڑے، مسلحانہ حملے فورسز کے اوپر ہوئے، پھر جواب بھی دیا گیا اور اس میں بہت سارے لوگ اس تشدد کا نشانہ بنے، دونوں طرف سے پولیس اہلکار، فوج بھی اور اسی طرح سرکاری لوگ بھی، اور پھر سرکار کی گولیوں سے عوام بھی یا معترضین احتجاج کرنے والے بھی گولیوں کا نشانہ بنے. اور اسی مخمصے میں پھر انتخابات بھی اناؤنس ہو گئے اور انتخابات ہی کی وجہ سے وہ جھگڑا کھڑا ہوا تھا اور انتخابات ہو گئے. انتخابات میں یہ پاکستان کے اندر، اب میں اس کو مختصر عرض کروں، زیادہ اس موضوع کو طول نہ دوں، کہ گلگت بلتستان کے انتخابات ہوں یا کشمیر کے انتخابات ہوں یا پاکستان کے اسمبلیوں کے انتخابات ہوں یا پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں، سب میں ایک موضوع مشترک ہے، وہ یہ کہ انتخابات پہلے ہوتے ہیں، ان انتخابات کے نتیجے میں حکومت قائم ہوتی ہے اور پھر اس حکومت پر اعتراض ہوتے ہیں، اس حکومت پر الزامات لگتے ہیں جن میں سے بہت سارے ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بہت سارے شاید پروپیگنڈا بھی ہو، اور پھر یہ رائے حل نکالا جاتا ہے کہ دوبارہ انتخابات ہوں. یہ حکومت جو منتخب ہے یہ فاسد ہے، یہ غلط ہے، تو دوبارہ انتخابات ہوں. اور دوبارہ انتخابات جب اپنے وقت پر آتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، انتخابات کی تیاریاں ہوتی ہیں، تو اس وقت میڈیا بھی اور سارے لوگ یہ ماحول بناتے ہیں کہ انتخابات ہی رائے حل ہے، جمہوریت ہی پاکستان کی بقا ہے، جمہوریت کی ریل سے ٹرین اترنی نہیں چاہیے، ملک اترنا نہیں چاہیے، جو ڈی ریل کر رہے ہیں جمہوریت سے وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فلاں خطرات. جمہوریت کے حامی، انتخابات کے حامی
پہلے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، غل گپاڑا مچاتے ہیں، انتخابات ہوں، میڈیا، سیاستدان، پارٹیاں، ہر آدمی جمہوریت کا حامی اور انتخابات کا حامی ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب انتخابات آتے ہیں تو انتخابات سے پہلے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جیتنا کس نے اور ہارنا کس نے ہے۔ ہارنے والے پہلے ہی دھاندلی کا شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوگی، اور پھر جب ہار جاتے ہیں تو دھاندلی کا نعرہ لگا کر پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اور انتخابات جن کو رائے حل بتا رہے تھے، انتخابات کو ہی ایک بڑا مسئلہ اور مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک مخمصہ ہے، جمہوریت کا مخمصہ ہے، ایک پیراڈاکس ہے جمہوریت کا، ایک الجھن ہے بڑی شدید جمہوریت کی، اپنی ذاتی جمہوریت کی ذات میں، ڈھانچے میں یہ الجھن موجود ہے۔ اور یہ ہر جگہ ہے کہ آپ لوگوں کو، علامہ اقبال کے بقول کہ آپ نے جمہوریت کو نیلم پری بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، چونکہ جمہوریت ایک بچھڑا ڈھانچہ ہے جو گسالہ یورپ نے بنایا ہے، فرانس میں بنا ہے، یورپ نے بنا کر پھر مشرق کو تحفے میں دیا ہے نیلم پری، اور انہیں بتایا ہے کہ یہ دنیا کا بہترین نظام ہے، اس میں دنیا میں عدل ہے، انصاف ہے، حقوق ہیں اور فلاں ہے، یہ ساری نیلم پری بنا کر اس کو پیش کیا۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ جیسے تم نیلم پری سمجھتے ہو، یہ اصل میں دیو ہے، یہ دیو ہے، یہ ایک خوفناک بھوت ہے، جن ہے، اور بے رحم، جس کو کپڑے زنانہ پہنا کے پری کے، اس کو نیلم پری تمہارے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ دیو استبداد ہے، آمریت ہے، شیطانی نظام ہے، جس کو دلہن بنا کے سجا کے نیلم پری بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور عملی تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جمہوریت جہاں بھی ہے وہاں یہی نتیجہ۔ جمہوریت سے ٹرمپ اقتدار میں آیا ہے، جمہوریت سے نیتن یاہو، چونکہ اسرائیل میں بھی جمہوریت ہے، امریکہ میں جمہوریت ہے، اور ہندوستان میں بڑی جمہوریت ہے، سب سے بڑی۔ اس جمہوریت سے نکلا ہے نیلم پری کا فرزند مودی نکلا ہے، امریکہ کی نیلم پری سے ٹرمپ نکلا ہے، اسرائیل کی نیلم پری سے نیتن یاہو نکلا ہے، اور اسی طرح دنیا کی باقی جہاں جہاں جمہوریت ہے۔ چین میں جمہوریت نہیں ہے، سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے، خلیجی ممالک میں جمہوریت نہیں ہے، اسی طرح بہت سارے ممالک میں جمہوریت نہیں ہے۔ جن میں جمہوریت نہیں ہے وہ پاکستان کے سب سے اچھے دوست ہیں، اور پاکستان کے معاون اور مددگار ہیں، اور پاکستان ان کا محافظ ہے۔ سعودی عرب میں جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں جمہوریت، اور جمہوری ملک غیر جمہوری ملک کا محافظ ہے۔ چائنا جو سپر طاقت بن گیا ہے جمہوریت کے بغیر، اور پاکستان کا سب سے بڑا حامی ہے، دوست بھی ہے، آہنی دوستی ہے جمہوری اور غیر جمہوری ملک میں۔ اب تناسب دیکھیں ترقی کا، طاقت کا، کہ چائنا اس وقت امریکہ پر بھاری پڑ گیا ہے، اور چائنا فیصلہ کن طاقت دنیا کی بن گیا ہے، جمہوریت کے بغیر بن گیا ہے۔ لیکن جمہوری ممالک، یہ نیلم پری جن کو دی گئی ہے، خصوصاً پاکستان جیسے ممالک، اس ملک کے اندر یہ گسالہ دیا گیا ہے کہ آپ اس کی پوجا کریں، آپ اس کی پرستش کریں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے یہی لوگ۔ کشمیر الیکشن جو ابھی جاری ہیں، ایک مرحلہ ہو گیا ہے، 2 مرحلے اور ہونے ہیں، خوب انہی کے اندر میڈیا اور اینکرز اور مہمان اور میزبان اور تجزیہ نگار اور بڑے بڑے جمہوریت کے سقراط یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ آپ الیکشن کو رائے حل بتاتے ہو، کس چیز کا جو مشکلات اس وقت ملک میں یا کشمیر میں ہیں، ان ساری مشکلات کا رائے حل الیکشن ہے۔ خوب الیکشن جب ہوتا ہے، حکومت آتی ہے وجود میں، اور پھر شور مچا دیتے ہو کہ عوام کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، عوام پر حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عوام کو حقوق نہیں دیے جا رہے۔ کون نہیں دے رہا؟ جن کو عوام نے ووٹ دیے ہیں، اور نیلم پری جو ابھی حکومت جمہوری بنی ہے، وہ اب جمہور کو حقوق نہیں دے رہے۔ خوب اب کیا کریں؟ پھر دوبارہ الیکشن کروائیں۔ پھر الیکشن میں کون منتخب ہوگا؟ یہی جو آج حکومت میں ہے، یہی دوبارہ منتخب ہوں گے۔ پچھلے انتخاب میں
منتخب ہوئے تھے تو حقوق نہیں دیتے تھے، نئے انتخابات میں منتخب ہوں گے تو حقوق دینا شروع کر دیں گے؟ کیا ہر انتخاب ان کو دھو دیتا ہے؟ کوئی کار واش میں جاتے ہیں ان کی صفائی ہو جاتی ہے نئے الیکشن میں؟ بلکہ پہلے سے زیادہ فاسد تر ہو کے آتے ہیں، اور یہ مخمصہ اسی طرح جاری رہے گا جب تک علامہ اقبال کے تعبیر کے مطابق کہ جتنا ہو سکتا ہے ممکن ہے گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو، کہ طرز جمہوری سے بچو اور پختہ کار رہبر کو ڈھونڈو اور پکڑو۔ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، آمریت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، فوجی حکومت نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام امامت و امت ہے، اور یہ نظام قرآن میں ہے، یہ سیرت رسول اللہ میں ہے، یہ فقہ میں ہے، اسلامی فقہ میں ہے، یہ تفسیر میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ عقل سلیم بھی اسی نظام کو کہتی ہے۔ عقل سلیم نے جو امامت کا نظام پیش کیا ہے وہ معروف فیلسوف ابو نصر فارابی نے جو جمہوریت کا یا ریاست کا ڈھانچہ پیش کیا ہے وہ امامت و امت کا نظام ہے، جسے انہوں نے اپنے انداز میں جمہوریت کے انداز میں پیش کیا ہے کہ کس کو حاکم ہونا چاہیے۔ تو ان کی جب پڑھیں حکومت افلاطون کی تو انہوں نے یہ ابو نصر فارابی نے جو شرائط حاکم کی ذکر کی ہیں وہ منطبق ہوتی ہیں امام پر، جسے قرآن نے امام کہا ہے۔ باہر کیف قرآن، سنت، عقل سلیم ان کا تجویز کردہ اور نظام ہے، مغرب کا تجویز کردہ اور نظام ہے۔ مغرب کے تجویز کردہ نظام کو آپ نے نیلم پری بنا کر اس سے اب حقوق لے رہے ہو۔ یہ حکومت جس نے کشمیر میں ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا ہے، جو آپ کی بات نہیں سن رہی، تو کون ہے؟ منتخب حکومت، اور اسی جماعت کی منتخب حکومت ہے جو مرکز میں اتحادی ہے۔ اگر منتخب حکومت اور انتخابات اور جمہوریت رائے حل ہوتا تو کشمیر میں منتخب حکومت موجود ہے، کشمیریوں کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ حل نہیں ہوا تو ابھی نئے الیکشن کراؤ، نئے الیکشن سے حل ہو جائے گا؟ نہ، حل نہیں ہوگا، بلکہ جمہور کو اور زیادہ احمق اور الو بنایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تسلسل سے جاری رہے گا۔ ہر انتخاب گلگت بلتستان کا ہو یا کشمیر کا ہو یا پاکستان کے صوبائی قومی اسمبلیوں کا ہو، جمہوریت کو سمجھنے کے لیے بہترین مثال ہے۔ اور تازہ ترین جو ابھی بیان جمہوری حکومت کے بارے میں ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا ہے، جناب محسن نقوی صاحب نے، جو طاقتور ترین وزیر ہیں موجودہ کابینہ میں، وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور، جن کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ بے جا نہیں ہے، واقعیت ہے یہ۔ انہوں نے اپنے تازہ ترین بیان میں یہ کہا ہے کہ موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، گر چکا ہے، خراب ہو چکا ہے۔ اس نظام کے ذریعے ہم ملک نہیں چلا سکتے اور سسٹم نہیں چلا سکتے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور تبدیلی، انہوں نے البتہ اشارہ کیا ہے نئے صوبے یا نئے یونٹ بنانے کی، انتظامی یونٹ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں نے آج اخباروں میں شاہ سرخیاں انہی کی تمام اخباروں نے لگائی ہیں کہ نظام بدلنے کی ضرورت ہے، اور ملک کے مقتدر ترین وزیر اس نتیجے پر پہنچے ہیں، جن کی تائید آج ہی آئی ایس پی آر کے ترجمان فوج کے جنرل شریف صاحب نے بھی کر دی ہے۔ ان سے جب صحافیوں نے پوچھا، وہ دہشت گردی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن صحافیوں نے وزیر داخلہ کے بیان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ گورننس کا نظام ہمارا تباہ ہے اور گورننس صحیح نہیں ہے، جس وجہ سے دہشت گردی کا مقابلہ بھی مشکل ہو رہا ہے، اور ہمیں بنیادی قدم اٹھانے پڑیں گے، اصلاح کرنی پڑے گی اس سیاسی ڈھانچے کی۔ اب ظاہر ہے پہلے سوچ کے رکھا گیا ہوتا ہے، اور وہ سوچ کے پہلے اس کے لیے پھر فضا بناتے ہیں، یعنی پہلے ایک منصوبہ بنتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کو میچور کیا جاتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، جب مشاورت سے طے ہو جاتا ہے پھر صحافیوں کے ذریعے اس کی خبر لیک کی جاتی ہے، اور یہ خبر سہیل وڑائچ صاحب نے عرصے سے، وہ اصرار ہے ان کا مسلسل، باقی صحافیوں کا ہفتے میں ایک آدھ دن کالم چھپتا ہے، ان کا روزانہ چھپتا ہے، اور ایک ہی بات تکرار کر رہے ہوتے ہیں مختلف
اپنے قلم کی قوت سے کہ نظام جانے والا ہے، حکومت جانے والی ہے، وزیر اعظم جانے والا ہے، اور ابھی سپر مین آنے والا ہے، سپر بوائے آنے والا ہے، اس طرح کی باتیں. اور آج وہ بات خود وزیروں کی زبان سے جو صحافیوں کو کہی گئی تھی کہ لیک کریں، اب وہ وزیروں کی زبان سے اور ترجمان فوج کی زبان سے آ گئی ہے سامنے. اور ظاہر ہے اب پاکستان کے اوپر مزید اس چیز کے سائے بن جائیں گے. یہ بات شروع ہو جائے گی جو شروع ہو گئی ہے آج سے کہ پاکستان کا نظام تباہ ہو چکا ہے. یہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جو نظام کے محافظ ہیں، جن کے اندر نظام کی بنیادی ذمہ داری وزیر داخلہ کی ہوتی ہے. وزیر اعظم سے بھی زیادہ ذمہ دار اندرونی سسٹم کے وزیر داخلہ ہوتے ہیں، اور انہیں ہی آئندہ کا وزیر اعظم بھی سمجھا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ یہ نظام فاسد ہے، تباہ ہے، خوب یہ دوسرے لوگ کہیں تو انہیں کہتے ہیں یہ وطن کے مخالف ہیں، یہ غدار ہیں، یہ فلاں ہیں. لیکن خود وزیر داخلہ کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ غدار وطن ہے، یہ فوج کے ترجمان کو نہیں کہہ سکتا جب وہ کہہ رہے ہیں نظام فاسد ہے، نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. نظام کی تبدیلی جماعت اسلامی بھی کہتی ہے نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے، باقی بھی کہتے ہیں نظام کی تبدیلی. اور تبدیلی سے مراد ان کی اپنا وجود ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں اقتدار میں، یہ نظام کی تبدیلی کہتے ہیں اس کو. لیکن یہ بات ہم بھی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام یہ تباہ تھا، پہلے سے، آج نہیں ہوا، شروع سے ہی تباہ تھا. اور اس تباہی کے نظام کو آپ نے زور زبردستی سے قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ اپنے زور پر، اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہوا، بیساکھیوں پر کھڑا ہوا ہے. اس کو اگر آپ اپنے حال پہ چھوڑیں تو یہ دھڑام سے گر جائے گا اور ملک کے اندر افراتفری پھیل جائے گی. اگر چاہتے ہیں ملک میں درست نظام آئے، وہ درست نظام دین کا نظام ہے، الہی نظام ہے، اور وہ دینی نظام منحصر ہے امامت و امت کے نظام میں، جیسے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں پیش کیا ہے، اور سنت میں، اور رسول اللہ کی سیرت میں، اور اہل البیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. رائے حل وہ ہے. ورنہ ہر شخص یہ کہے کہ یہ موجودہ نظام تباہ ہے، مجھے لے آئیں، جس طرح پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ موجودہ نظام تباہ ہے یعنی ہمیں موقع دیں، نون لیگ والے کہتے ہیں موجودہ نظام تباہ ہے یعنی ہمیں موقع دیں، جماعت اسلامی کہتی ہے موجودہ نظام تباہ ہے، تبدیل کریں یعنی ہمیں موقع دیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہمیں موقع دیں. خوب ہر ایک اپنے موقع کو نظام کی تبدیلی کا نام دیتا ہے، لیکن واقعا نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ نظام فرسودہ ہے، یہ نظام درست نہیں ہے، اس نظام میں عوام کا استحصال ہو رہا ہے، اس نظام نے ملک کو بہت پیچھے کر دیا ہے. معیشت کے مادی لحاظ سے ہی ملک بہت تباہی تک پہنچ گیا ہے، مانوی لحاظ سے یا باقی لحاظ سے چھوڑ دیں آپ، معیشت کے لحاظ سے ہی یہ نظام اتنا تباہ ہے کہ اس کے اندر عوام پہ کیا گزر رہی ہے یہ اوپر والوں کو، جو مقتدر لوگ ہیں جو عیش و عیاشی میں ہیں، انہیں نہیں خبر عوام پر کیا. عوام جب اپنی دوا خریدنے جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، روزمرہ کا منڈی سے سامان خریدنے جاتے ہیں تو عوام کی کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کیا زندگی کے وہ جتن کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اور کتنے رسک اور کتنے خطرے عوام مول لے رہے ہیں. یہی جو کانوں کے اندر دب کے مر گئے ہیں یہ مرنے کے لیے موت کے منہ میں کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی آسان طریقہ ہی نہیں ہے، یہی طریقہ رہ گیا ہے. جرائم بڑھ گئے ہیں اور مشکلات بڑھ گئی ہیں. تو نظام ہی تبدیلی ہے، لیکن نظام کی تبدیلی سے مراد صوبے بنانا نہیں ہے، نظام کی تبدیلی سے مراد نئی پارٹی آزمانا نہیں ہے، نظام کی تبدیلی سے مراد نئے انتخابات نہیں ہیں. واقعاً نظام کا جائزہ لیا جائے اور اس کے اوپر جو تھنک ٹینک بٹھائے جائیں، مطالعہ کریں اور وہ بتائیں کہ نظام کے اندر مشکلات کیا ہیں، خرابیاں کیا ہیں، اور یہ کام کرنا چاہیے. محققین کو یہ کام کرنا چاہیے. اینکرز یہ کام نہیں کر سکتے اور سیاستدان نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے تجربہ کیا ہوا ہے وہ بتا سکتے ہیں. جیسا کہ وزیر داخلہ صاحب جب وزیر داخلہ بنے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا ہے کہ نظام کتنا خراب ہے، اور فوج کے ترجمان جب انہوں نے مملکت کی زمام سنبھالی ہے تو انہیں اندازہ ہوا ہے کہ نظام کتنا خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اب پاکستان میں آگے یہی بات چلے گی، ایک طرح سے نظام کی تبدیلی یعنی صوبے بنانا
اب صوبے کون بنے گا، وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، صدارتی نظام ہوگا، خدشات پہلے سے ظاہر کیے گئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ثابت ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے جو اہم موضوع ہے، دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہ ایران امریکہ جنگ ہے۔ خوب اس جنگ نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، نیا موڑ آ گیا ہے۔ جو بعض لوگوں نے پہلے سے اس کی پیش گوئی کی ہوئی تھی، پیش بینی کی ہوئی تھی کہ یہ جنگ یہاں تک بھی جا سکتی ہے، اور وہ چلی گئی ہے وہاں تک، اور وہ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے، بلکہ عالمی جنگ کی آغاز و ابتدائیات ہو چکی ہیں۔ یہ جنگ بہت ساری غلط فہمیوں اور بہت سارے غلط محاسبات کے نتیجے میں، غلط کیلکولیشن کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی، اور وہ جنگ اصل جو بنیاد اس جنگ کی بنی ہے وہ یہ کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے اور یورپ ہے اور اسرائیل ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے اوپر اپنا تسلط جمانے کے لیے، مشرق وسطیٰ کی تیل گیس پر قبضہ کرنے کے لیے، بلکہ دنیا کے تمام ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے، کیوبا کے تیل گیس پر اور وینزویلا کے تیل گیس پر اور خلیج کے تیل گیس پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ جنگ شروع کی۔ ایک مقصد ان کا یہ تھا۔ دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ اسرائیل جو انہوں نے جرثومہ قائم کیا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، اس کو جو خطرات درپیش ہیں، اور وہ خطرات خصوصاً محاذ مقاومت و مزاحمت کی طرف سے درپیش ہیں، جس میں فلسطینی گروہ حماس اور دیگر جہاد اسلامی جیسے گروہ، جس میں حزب اللہ، جس میں انصار، جس میں حشد شعیب، اور ان کی سب کی پشت پر ایران ہے کہ فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی اور کی آزادی ان کا منشور ہے۔ اور انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ یہ اس موقف میں مخلص ہیں فلسطین کے بارے میں، اور گزشتہ تقریباً 40-50 سال کی کارکردگی ان تمام گروہوں کی بتاتی ہے کہ یہ اسرائیل کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، اور ایران نے تو باقاعدہ اپنی سیاست کا منشور بنایا ہوا تھا کہ اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے، اور ختم ہو چکے، اس کا کوئی جواز اس ریاست کا یہاں پر نہیں ہے۔ امریکہ نے پہلے اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھایا، اور پھر آہستہ آہستہ عربوں کو اپنے ساتھ ملایا اور خیانت کاروں کو اپنے ساتھ ملایا، لیکن ساتھ ساتھ جبہہ مقاومت و محاذ مقاومت بھی آگے بڑھتا گیا، اور طوفان جب 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا تو یہاں سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی، اور انہیں نئے خطرات کا احساس ہو گیا کہ مقاومت و مزاحمت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ اب یہ اسرائیل کو ختم کرنے کے قابل ہو چکی ہے، اور طوفان اتنا طاقتور حملہ تھا، آپریشن، کہ اس سے ساری دنیا کو یہ پیغام مل گیا تھا، اور پھر یہ نئی اسٹریٹجی بنا کر آئے کہ اب مزاحمت و مقاومت کو ختم کرنا ہے۔ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کی مدد کی، تقویت کی، غزہ کو مسمار کیا، پھر اس کے بعد لبنان مسمار کرنا تھا، پھر اس کے بعد ایران مسمار کرنا تھا، اور مرحلہ بے مرحلہ آگے بڑھتے گئے، اور اپنے گمان کے مطابق کہ ہم کامیابی سے آپریشن اور جنگ کر رہے ہیں، اور اب اگلی صدی میں یا اگلے زمانے میں مزاحمت نہیں ہوگی، نہ حزب ہوگی، نہ حماس ہوگی، نہ انصار، نہ ایران، نہ ولایت فقیہ، نہ انقلاب، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ ہوگا، اسرائیل ہوگا، اور عرب حکومتیں ذلت کے ساتھ اسرائیل کے تابع ہوں گی۔ یہ نقشہ انہوں نے بنایا، لیکن الہی تدبیر، یہ مکر ان کا تھا، مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ الہی تدبیر یہ تھی کہ یہ اپنے اسی احمقانہ جال کا شکار ہوئے، نقشے کا شکار ہوئے، اور اللہ نے ان کا مکر انہی کی طرف پلٹا دیا، اور ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ہر چند میں نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، ہزاروں لوگ، لاکھ سے 1 لاکھ سے زیادہ شہید کے اندر ہوئے۔ لبنان میں قیادت شہید ہوئی، بڑے کمانڈر شہید ہوئے، عوام شہید ہوئے۔ اسی طرح یمن کے اندر پورا ملک انہوں نے تباہ کیا، اور ایران میں
آ کر سپریم لیڈر کو شہید کیا، کمانڈرز کو شہید کیا، بڑی قیمتی شخصیات کو شہید کیا، مالی نقصان کیا بہت شدید، اور اس گمان میں تھے کہ اب ہم خاتمہ کر دیں گے، جس طرح سے کہ ٹرمپ نے یہ گزشتہ 2 ہفتوں کی یہ اعداد و شمار تھے کہ 38 دفعہ ٹرمپ نے 28 فروری 2026 سے لے کر اس نے جولائی کے وسط تک، یعنی گویا جولائی کے آغاز تک، یہ 38 دفعہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ایران ختم ہو چکا ہے، ایران کی بحریہ، ایران کی فضائیہ، ایران کے میزائل، ایران کی قیادت سب ختم ہو چکا ہے، اور اب حزب بھی ختم ہو چکے ہیں، حماس بھی ختم ہو چکا ہے، ہم نے ہر چیز ختم کر دی ہے اور اب ہم نیا نظام بنانے جا رہے ہیں۔ یہ 38 دفعہ وہ جھوٹ تکرار کر چکا ہے، لیکن آج جو صورتحال ہے وہ بالکل الٹ ہے، اور امریکہ کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور آج فقط امریکہ کی ساری کوشش فقط ایک نقطے پر ہے، نہ حماس کو ختم کرنا، نہ حزب کو ختم کرنا۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، نہ ایران کو ہرمز کھلوانے میں مصروف ہے، اور تگ و دو کر رہا ہے، ہر ملک کی منت سماجت کر رہا ہے کہ مجھے ہرمز کھلوا کے دے دیں، وحشیانہ بمباری کرتا ہے، اندھا دھند حملے کرتا ہے۔ لیکن یہ جنگ اب نئے مرحلے میں چلی گئی ہے، اور ٹرمپ یہ سمجھتا تھا کہ جنگ کی زمام اس کے ہاتھ میں ہے، اور جنگ کا تمام عمل دخل بند کرنا، شروع کرنا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو صورتحال جنگ نے اختیار کی ہے، اسے واضح ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے جنگ کی زمام نکل چکی ہے، اب اس کے ہاتھ میں چابی نہیں ہے، وہ جب چاہے شروع کرے، جب بند کرے۔ جب اس نے جنگ بند کی، 5 دن حملے روکے، اس گمان کے ساتھ کہ ایران بھی روک دے گا، اور ایران نے اسی وقت شدید ترین حملہ، جب امریکہ نے جنگ روکی تو ایران نے حملہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ، اور پہلے سے ایران نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جنگ شروع تم کرو گے اور ختم ہم کریں گے، یوں نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا جنگ شروع کرنا اور ختم کرنا، ختم ہم کریں گے۔ اور جنگ اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اب جنگ نے عالمی جنگ کا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پہلے اس جنگ کا امریکی نقشہ یہ تھا کہ یہ 2 ملکوں کی جنگ ہوگی یا 3 ملکوں کی ہوگی، امریکہ ایران اور اسرائیل ایران، وہ دونوں مل کر ایران پر حملے کریں گے اور ایران دفاع کرے گا۔ ان کا اپنا گمان تو یہ تھا کہ یہ 1-1.5 دن کی بات ہے اور ہم ایران کو تسخیر کر لیں گے، لیکن اب اتنے مہینوں کے بعد، فروری کے بعد سے ابھی جولائی بھی ختم ہونے والا ہے اور یہاں پر ختم ہو گیا ہے، 4 مہینوں کی اس کارروائی کے بعد بھی اس کو اپنا اقتدار ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اسرائیل تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اب اس جنگ میں پہلے وہ چاہتا تھا کہ دوسرے ملک اس کے اندر شامل ہوں، اور ایران دباؤ میں ہے، لیکن دوسرے ملک ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ایران نے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ ایران نے پہلے انہیں جو وارننگز دی ہوئی تھیں 100% اس پر عمل کیا ہے۔ ایک یہ کہا تھا کہ جنگ اگر شروع تم کرو گے تو ختم ہم کریں گے، تمہیں اختیار نہیں ہوگا جنگ ختم کرنے کا، اور ایران نے وہ ثابت کیا ہے۔ دوسرا، ایران میں رہبر شہید نے شہادت سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ایران پر حملہ کرو گے تو یہ جنگ تمام علاقے اور خطے کی جنگ بن جائے گی، اس پورے ریجن کی جنگ ہو جائے گی، ریجنل وار شروع ہو جائے گی۔ ریجن سے مراد یعنی تمام مشرق وسطیٰ، اس علاقے کے سارے ممالک اس جنگ کا ہدف بن جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ چونکہ ٹرمپ نے اس خطے کو استعمال کیا، تمام خطے کے ممالک کے اندر اپنے اڈے بنائے اور ان کی سرزمینیں استعمال کی، ان کے وسائل استعمال کیے ایران پر حملے کے لیے، اور ایران نے وارننگ دی ہوئی تھی ان ممالک کو کہ اگر آپ کی سرزمینیں ہمارے خلاف استعمال ہوں گی تو ہم بھی آپ کے ساتھ دشمن والا ہی رویہ اختیار کریں گے۔ لیکن ایران نے ان کا لحاظ کیا ہے، لحاظ یہ کیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں، اور ایران نے صرف امریکی اڈوں پر ان ملکوں میں حملہ کیا، یعنی سعودیہ میں امریکی اڈے پر، قطر میں امریکی اڈے پر، کویت اور امارات میں، عمان میں امریکی اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ لیکن ان ملکوں کے کسی چھونی پر یا فوجی یا اقتصادی یا شہری کسی حصے پر حملہ نہیں کیا، لیکن انہیں وارننگ دیتے رہے کہ اگر آپ جنگ کا حصہ بنو گے تو پھر
آپ کی سرزمین اور آپ کے املاک بھی ہمارے لیے دشمن کی املاک ہی شمار ہوں گی، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ ایران اس قابل نہیں ہے، ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے اور ایران یہ کام نہیں کر سکتا۔ ان کے نزدیک امریکہ ایک افسانوی طاقت ہے، منٹوں سیکنڈ میں ایران کا کام تمام کر دے گا، اور ایران اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کا جواب دے سکے۔ لیکن یہ کام ہو گیا جو انہوں نے نہیں سوچا ہوا تھا، جس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ ہو گیا، اور جنگ خطے کی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ اور اب یہ جنگ خطے سے باہر چلی گئی ہے، یہ ٹرانس ریجنل وار بن گئی ہے، یہ فرامنطقی وار بن گئی ہے، اور یہ ماورا خطے کے ماورا جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، یعنی عالمی جنگ کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اور اب بہت سارے ممالک جو پہلے خفیہ تھے جنگ کا حصہ، اب کھل کے جنگ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ایران بھی ہر نقاب پوش کو اس کا نقاب الٹ کے اس کو باہر لا رہا ہے کہ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر کھل کے لڑو اور سامنے آ کے لڑو۔ لہٰذا وہ ملک جو ابھی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، ان میں جو واضح طور پر جنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا ہے، پہلے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی سرزمین دی ہے، اڈے دیے ہیں، لیکن اب یہ امریکی اخبار نے اور نیوز ایجنسیز نے اور اسرائیلی اخبارات نے ثابت کیا ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ ملک صرف اڈے ہمیں نہیں دے رہے، بلکہ یہ خود بھی جنگ کا حصہ ہیں، جن میں امارات، بحرین، قطر ہے، اور اب سعودیہ بھی عراق پر حملہ کر کے اس کا باقاعدہ حصہ بن گیا ہے۔ یہ نقاب پوش لوگ تھے جو پہلے بے طرف بنے ہوئے تھے اور شکوے کرتے تھے کہ ہمارے ملکوں میں امریکی اڈوں پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، لیکن اب یہ ایران نے ان کا نقاب الٹ دیا ہے، یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے ایران کے متعدد جزیروں پر اور ایران کی تاسیسات پر اور ایرانی اقتصادیات پر انہوں نے ملکوں نے حملے کیے ہیں۔ یہ نقاب پوش سامنے آ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ملک مزید اب جنگ کا حصہ بنے ہیں، ان میں یوکرین اور برطانیہ ہیں۔ برطانیہ نے اپنے اڈے پہلے نہیں دیے تھے سابقہ وزیر اعظم کے زمانے میں، ٹرمپ نے، امریکہ نے زور لگا کے اس وزیر اعظم کو تبدیل کروا کے اور اپنی مرضی کا وزیر اعظم وہاں رکھوایا ہے، اور اس نے آتے ہی پہلا کام برطانیہ کے اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے، قبرص میں اور باقی ملکوں کے اندر جتنے برطانیہ کے اڈے تھے، یعنی عرب ملکوں میں بھی ہیں اور غیر عرب ملکوں میں برطانیہ کے اڈے ہیں، وہ سارے امریکہ کے اختیار میں اور اسرائیل کے اختیار میں اس نے قرار دیے ہیں۔ تو جنگ کا حصہ بن گیا ہے اور اپنی فورسز بھی اب بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح یوکرین جو باقاعدہ طور پر ایران پر اس نے حملہ کیا، ایرانی کشتیوں پر اور ایرانی فیکٹریوں کے اوپر، شمالی سائڈ سے، چونکہ امریکہ جنوبی محاذ پر خلیجی سائڈ پر جنگ کر رہا ہے، اور اس کا جو شمالی ایران ہے جو روس اور دیگر آذربائیجان والی سائڈ پر ہے، وہاں سے یوکرین نے حملہ ایران پر شروع کیا ہے، آغاز کیا ہے۔ اور اسی طرح مصر نے اور ترکیہ نے بھی باقاعدہ طور پر جنگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ترکیہ کو بعض چیزوں پر خدشہ ہے، لیکن ترکیہ تیار ہے جنگ میں باقاعدہ امریکہ اور اسرائیل کے حق میں، یہ سارے اسرائیل کے حق میں جنگ میں کودے ہیں، اور مصر اور ترکیہ بھی اس جنگ میں دباؤ میں ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بنے۔ اور ایران نے ان سب کو وارننگ دے دی ہے کہ جو بھی جس ملک سے بھی ہم پر حملہ ہوگا یا استعمال ہوگا، ہم اسے دشمن سمجھیں گے۔ جیسے کرغزستان کو ایران نے وارننگ دے دی ہے، قزاقستان کو ایران نے وارننگ دے دی ہے، آذربائیجان جو پہلے اسرائیل کے بہت نزدیک تھا لیکن اب ان کے کچھ آپس کے معاملات بڑھ گئے ہیں، لیکن ترکی پھر بھی آذربائیجان کو تیار کر رہا ہے ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ ایک طرح سے یہ ایران کا چاروں طرف سے محاصرہ کرنا چاہتے ہیں جنگ کے ذریعے سے۔ یہ ایران نے بھی ان کو بعضوں کے اوپر میزائل مار کے اور بعضوں پہ ڈرون بھیج کے اور بعضوں کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ جو بھی ایران اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے حق میں جنگ ایران کے خلاف کرے گا، ہم اس پر حملہ کریں گے، جواب دیں گے اور تکلف تعارف نہیں کریں گے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ایران نے
اپنی جنگی صلاحیت بہت بڑھا لی ہے، اور جنگی صلاحیت ایران کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یورپ تک اس کی رینج میں آ گیا ہے. یعنی اگر برطانیہ زیادہ شرارت کرتا ہے تو ایرانی میزائل برطانیہ تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات پہلے بھی کہی جا رہی تھی اور اب اس کو زیادہ اصرار کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ روس اور چین نے ایران کی توانائی، جنگی توانائی میں اضافہ کیا، مدد کی ہے. ممکن ہے کیا ہو، ذرا یہ دونوں ملک فرصت طلب ہیں اور اپرچونسٹ ہیں، یہ موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں مادی، اور ممکن ہے یہ کام انہوں نے کیا ہو اور ان کو کرنا بھی چاہیے، چونکہ اگر ایران سے بچ گیا امریکہ تو پھر اگلی باری روس اور چین کی ہے، امریکہ چین پر چڑھائی کرے گا. اس لیے چین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی محاذ میں امریکہ کو نابود کرے اور ایران کا بھرپور ساتھ دے. ہمیں نہیں پتا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ظاہر یہ سیکرٹس ہوتے ہیں. نہ ایران نے ایسا کوئی اندیا دیا ہے نہ چین نے، بلکہ چین اور پاکستان نے اس کی تردید کی ہے، چونکہ امریکی اخبارات نے لکھا تھا کہ پاکستان کے ذریعے سے چین ایران کو مدد فراہم کر رہا ہے. پاکستان نے بھی اس کی تردید کی ہے اور چین نے بھی تردید کی ہے. اور عراق کے اوپر سعودیہ نے حملہ کیا ہے امریکہ نے، اور باقاعدہ طور پر عراق بھی اب اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے. پہلے عراق استعمال ہو رہا تھا ایران کے خلاف، اور اب عراق کے عوام خصوصاً رہبر کی تشیع کے بعد آمادہ ہیں امریکہ کے خلاف اس جنگ میں وارد ہونے کے لیے. البتہ مختلف عراقی لیڈرز کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن اس وقت جو تشیع رہبر میں نجف کربلا میں ہوئی ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عراقی اس وقت کیا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ ایران کے ساتھ، ولی فقیہ کے ساتھ مل کر ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یمن پہلے سے اس جنگ کا حصہ بن گیا ہے، اور یمن نے سعودی عرب کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی تیل کی ناکہ بندی کر دی ہے، اور اب اس کے لیے تیل اپنا صادر کرنا مشکل ہو گیا ہے. ریفائنریز سعودیہ کے اندر ایک ایک کر کے بند ہو رہی ہیں، اور کشتیوں کا راستہ انہوں نے روک لیا ہے. اور ایران نے در حقیقت جنگ کو 3 پہلوؤں سے، یہ 3D جنگ ہے، یعنی 3 ڈائمنشنل جنگ ہے، 3 پہلو جنگ ہے یہ. اور وہ 3 پہلو یہ ہیں کہ ایک تو طویل جنگ ہے، ایران خود اس کو طول دے رہا ہے. ٹرمپ جلدی ختم کرنا چاہتا ہے، جنگ حملہ کر کے جلدی ختم کرے، مذاکرات کر کے جلدی ختم کرے، اس سے بہت جلدی ہے یہ جنگ ختم کرے. لیکن ایران اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے. کم از کم جو جنگی محاسبات میں سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ کہ نومبر تک ایران جنگ لڑنا چاہتا ہے، باقاعدہ جنگ کو اسی ٹیمپو کے ساتھ جاری رکھنا چاہتا ہے، چونکہ نومبر میں امریکہ میں انتخابات ہونے ہیں، اور ایران نے ٹرمپ کو امریکی سیاست سے ختم کرنا ہے، حذف کرنا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا ہے. ہمیشہ کے لیے امریکی سیاست سے نکل جائے گا یہ شخص، جس طرح سے امام خمینی نے جمی کارٹر کو اور بعض دیگر کو امریکی سیاست سے بالکل آؤٹ کیا تھا. یہ ظاہری محاسبات ہیں، اور ممکن ہے نومبر سے آگے بھی جنگ جائے. ایک تو ایران چاہتا ہے کہ اس جنگ کو زمان ٹائم کے لحاظ سے طول دے، جلدی ختم نہ کرے. ایرانی عوام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مذاکرات نہ کیے جائیں اور جنگ کی جائے اور انتقام لیا جائے. اور ایرانی قیادت اور ایرانی فورسز بھی ہیں، اور خدشہ یہ تھا کہ ایران کے پاس توانائی جنگ کی ختم ہو جائے گی، اسلحہ ختم ہو جائے گا، لیکن ثابت ہوا کہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہتھیار ایران کے پاس آ گئے. اب جو انہوں نے وار ہیڈ اردن میں استعمال کیا ہے، اس نے ان کی چیخیں نکال دی ہیں کہ اتنا طاقتور وار ہیڈ اگر ایران کے پاس ہے تو پھر یہ خطے کے ملک، یہ دبئی جو شیشے کا شہر ہے اور ابوظہبی، یہ تو 1 گھنٹے کے اندر بھی سارے تباہ ہو کے مسمار ہو جائیں گے اگر ان لوگوں نے جنگ کی کوشش کی. امارات نے درپردہ ایران کے ساتھ رابطے کر کے اور امن قائم کرنے کی اپیل کر دی ہے کہ ایران امارات پہ حملہ نہ کرے. امارات پہ حملہ کرنے کے لیے ایران کو زیادہ توانائی کی ضرورت نہیں ہے، توپیں ہی کافی ہیں، چونکہ بالکل اس کے سامنے ہے ایران کے، لہٰذا اس نے کچھ سیاست شروع کر دیا. پہلے خباثت کی ہے امارات نے،
اور اب سیاست شروع کر کے رابطے اندرون پردہ شروع کر دیے اس نے۔ چین اور روس کو نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا، چونکہ انہیں خود یوکرین میں روس ویسے پھنسا ہوا ہے اور تائیوان میں چین بھی خطرے میں ہے، لہٰذا تائیوان اور یوکرین کے بجائے وہ خلیج میں امریکہ کو نابود کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دو ملک یہ بھی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، یہ بھی جنگ کے ساتھ ہیں۔ اب جو ملک اور بھی جنگ کا حصہ بن چکے ہیں ان میں ہندوستان ہے۔ ہندوستان نے غزہ کی جنگ میں بھرپور اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، ایران کے خلاف جنگ میں ہندوستان نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور امریکہ ظاہر ہے ایرانی کشتیاں انڈیا میں انڈیا نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور ایرانی جنگی کشتیوں کو ڈبویا انہوں نے۔ یہ تعاون ہندوستان کا باقاعدہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ابھی پاکستانی اخبار میں آج ہی یہ خبر چھپی بھی ہے کہ ہندوستان نے باقاعدہ طور پر جنگ میں بھرپور اسلحہ ترکی اور انڈیا نے اسرائیل کو دیا ہے۔ سب سے زیادہ تعاون، جنگی تعاون غزہ جنگ میں ترکیہ اور ہندوستان کا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی خبر چھپی ہے کہ کرگل جنگ میں اسرائیل نے ہندوستان کا ساتھ دیا تھا، اور آپریشن سندور میں اسرائیل نے بھرپور ساتھ دیا، اسلحہ بھی دیا، اپنے ماہرین بھی بھیجے اور معلومات بھی ہندوستان کو دیں، لہٰذا یہ ملک بھی ہندوستان بھی جنگ کا حصہ بن گیا ہے۔ پاکستان کو جنگ میں کھینچنے کے لیے عرب ملک، پہلے امریکہ نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو جنگ میں اتارے ہرمز کھلوانے کے لیے یا دیگر مقاصد کے لیے، لیکن پاکستانی قیادت نے، سیاسی و عسکری قیادت نے بہترین سمجھداری اور بصیرت کا ثبوت دیا اور سفارتکاری اور ثالثی اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، جو پاکستان کے حق میں گیا اور پاکستان کو اس سے بہت فائدہ، ہر طرح کا فائدہ پہنچا۔ ہندوستان نے اور باقی دشمنوں نے جو کچھ پاکستان کے لیے مشکلات عالمی سطح پہ کھڑی کی ہوئی تھیں، اس کردار اور کارروائی نے پاکستان کا وقار بہت بلند کیا، پاکستان کو سمجھدار سٹیٹ کے طور پر اور بابصیرت سٹیٹ کے طور پر دنیا میں تعارف ہوا، اور پاکستان کی نسبت دنیا کی نگاہیں بدل گئی ہیں۔ یہ بہترین کردار تھا، لیکن اب دوبارہ سعودیہ اور کویت دونوں مل کے پھر پاکستان کو اس جنگ میں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پرانا معاہدہ 2023 میں جو کویت کے ساتھ ایک سمجھوتا تھا، معاہدہ نہیں تھا، اس کو کویت نے ابھی پھر دوبارہ آ کے، ان کا وزیر خارجہ آیا اور اس نے آ کر معاہدہ اپنی پارلیمنٹ سے توثیق کروا کے یہ معاہدہ گویا ایک طرح سے توثیق کر دیا ہے، لیکن پاکستان نے نہ سعودی معاہدہ ابھی تک پارلیمنٹ سے توثیق کروایا ہے، نہ کویت معاہدہ کروایا ہے۔ پاکستان نے معاہدہ کر لیا ہے، دفاعی معاہدہ، لیکن اس کا پاکستان میں کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، خصوصاً معاشی طور پر، چونکہ پاکستان اگر ان ملکوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی فوج بھیجتا ہے، اسلحہ بھیجتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کے جواب میں پاکستان کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، جو نہیں ملا، چونکہ پاکستان میں پٹرول دن بدن مہنگا ہو رہا ہے، روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب تو بات آ گئی ہے کہ نظام تباہ ہو چکا ہے، نظام بدلنے کی ضرورت ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان معاہدوں کا پاکستان کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے بھی ان معاہدوں کے باوجود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے، اور پاکستان کے شایع نشان بھی نہیں ہے، چونکہ اس جنگ میں بالکل صورتحال واضح ہے کہ ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ اب جو ملک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں وہ عرب ملک ہیں، سعودی عرب اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کر لیا ہے۔ اس ایٹمی معاہدے کی شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور اسرائیلی الیکشن سے پہلے سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اس جنگ میں باقاعدہ طور پر تمام عرب ملک، عمان کے علاوہ باقی سارے عرب ملک باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور یہ ممالک، یہ کویت جو اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، سعودی عرب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امارات امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، بحرین ان کے ساتھ ہے، قطر ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان ان میں سے کسی بھی ملک کے ساتھ معاہدہ کر کے جنگ کا حصہ بنے گا تو یہ اسرائیل اور امریکہ کے حق میں جنگ جائے گی، اور یہ بات پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہوگی کہ پاکستان
امریکہ اسرائیل جنگ میں اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف کوئی بھی ماجرا جوئی کرے، یمن کے خلاف کرے یا کسی جگہ پر بھی کچھ کرے، غزہ کرے، ایران کے خلاف کرے، ہرمز میں کرے، یہ اسرائیل کے حق میں اسلامی ملک کے خلاف، پڑوسی ملک کے خلاف جنگ ہوگی، جو پاکستان کے لیے کسی لحاظ سے موضوع نہیں ہے۔ اور اب یہ تقریباً ایک حد تک خدشات ختم ہو چکے ہیں، یعنی پاکستانی قیادت سے دوسروں کو بھی یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پر اٹھائیں گے، اکسائیں گے پاکستان کو۔ کویت آ کر پاکستان کو اکسائے گا اور پاکستان وہ کام کرے گا جو کویت چاہتا ہے، یا پاکستان وہ کام کرے گا جو سعودی عرب چاہتا ہے، چونکہ یہ ملک جو کر رہے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا کام ہے، اور پاکستان ان کے گھٹیا کاموں میں ان کا معاون نہیں بنے گا۔ ان کی پستی میں، ان کی کمینگی میں پاکستان نے شامل نہیں ہونا ہے۔ یہ بات ہر پاکستانی کی زبان پر ہے، خواہ وہ پاکستانی سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو۔ آپ نجی طور پر، شخصی طور پر اس سے پوچھیں کہ عرب ملک کیا کر رہے ہیں اس وقت، تو سوائے اس کے کہ یہ گھٹیا کام کر رہے ہیں، کمینگی دکھا رہے ہیں، اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ تو ظاہر ہے ان کمینے لوگوں کے حق میں پاکستان جا کر اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کسی مالی فائدے کے ذریعے، کہ جو نہیں پہنچ رہا ابھی ہمیں اور شاید پہنچے بھی نہیں، تو پاکستان کی تاریخ پر دھبا نہیں لگنا چاہیے، قوم کے ماتھے پر دھبا نہیں لگنا چاہیے، حکومت کو یہ اتنا بڑا جرم انجام نہیں دینا چاہیے، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں توقع بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو گزشتہ 3-4 مہینے گزرے ہیں اور پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، اب پاکستان کے بارے میں ایک طرح سے دنیا ساری کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ پختہ فیصلے کر سکتے ہیں، ان کے اندر میچورٹی ہے، پختگی ہے، اور یہ عرب ملکوں کے، گھٹیا عرب ملکوں کے اکسانے پر کوئی بھی غیر دانش مندانہ، غیر مدبرانہ فیصلہ نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ کرنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ پاکستانی ملت تمام کی تمام اسرائیل کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے، اور عرب پستی اور گھٹیا پن کے بھی خلاف ہے۔ ہر شیعہ و ہر سنی یہ عرب پالیسیوں کا حامی نہیں ہے۔ یہ پاکستانیوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اگر ایران کا ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کم از کم یہی ثالثی اور سفارتکاری بہترین کردار ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت کے ترجمان نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اسلام آباد پھر فعال ہو گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتکاری اور مذاکرات دوبارہ بحال کرانے کے لیے، اور یہی پاکستان کے لیے بہترین کوشش ہے۔ لیکن ایران نے جنگ کو 3 بعد میں، 3 پہلوؤں میں پھیلانا ہے۔ ایک طول دینا ہے، ٹائم کے لحاظ سے جنگ کو لمبا کرے گا ایران۔ دوسرا، جنگ کو عرض میں، طول اور عرض بھی بڑھانا ہے، ایران نے جنگ کا پھیلانا ہے۔ کن ملکوں تک؟ وہ جو نقاب پوش منافق ملک ہیں، جو خفیہ پیچھے رہ کر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں امریکہ کا، ایران نے ان کا نقاب اتر کے ان کو کھول کے سامنے لا کر منافقوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اردن، مصر، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، کویت اور یہ سارے ملک جنہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، یہ سارے کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو اب جنگ عرض میں بھی بڑھ رہی ہے، ویڈتھ میں بھی بڑھ رہی ہے، اور طول بھی پکڑ رہی ہے۔ اور تیسرا جو ایران نے جنگ کے لیے اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ ڈیپتھ ہے، یعنی اس جنگ کو ایران نے فقط ساحلوں تک اور فوجی اڈوں تک اور فوج تک محدود نہیں کیا، بلکہ جیسا رہبر معظم نے سید مجتبیٰ خامنئی دامت ظلہ العالی نے اپنے پہلے پیغام میں قیادت جب سنبھالی اور یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کے ایسے نقشے ہیں اور ایسے پہلوؤں پہ ہم نے غور و فکر کیا ہوا ہے، جنگی اسٹریٹجی پہلے سے بنائی ہوئی ہے جس کا دشمن کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ اسٹریٹجی آہستہ آہستہ اب کھول کے سامنے آ رہی ہے، اور خصوصاً عمق میں جنگ کو ایران نے زمین اور ساحل اور فوجی اڈوں سے بڑھا کر باقی پہلوؤں میں بھی اس کو جنگ کو شامل کر لیا ہے۔ اب یہ جنگ میڈیا پر بھی یہ جنگ آ گئی ہے، سیاست میں بھی یہ جنگ آ گئی ہے، اقتصاد میں بھی یہ جنگ آ گئی ہے، اور نفسیاتی دباؤ بھی اس جنگ کا پیدا ہو رہا ہے۔ ابھی ایران نے یہ جنگ امریکہ تک پہنچا دی ہے، امریکہ کے اندر باقاعدہ
ٹرمپ کے حامیوں کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور اسی طرح باقی دنیا میں یہ جنگ اب سرایت کر رہی ہے، اور اب ایران لوگوں کے اور امریکیوں کے اعصاب پر مسلط ہو گیا ہے۔ یہ عمق ہے، یہ ڈیپتھ ہے جنگ کا، کہ جنگ کو صرف ساحلوں اور جہازوں تک یا میزائلوں تک نہیں رکھا، بلکہ باقی جو ابعاد تھے، باقی جو پہلو تھے، باقی جو ڈائمنشنز تھے، ان کے اندر بھی اقتصادی ہے، سماجی ہے اور ثقافتی ہے اور سیاسی، اور ہر پہلو میں ایران اپنا دباؤ بڑھا کے لے جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکی تھنک ٹینک اس وقت دن رات پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں رائے حل نکالنے کے لیے۔ یہ عمق ہے ایران کے وار کا، اور رہبر معظم نے جو فرمایا تھا کہ ہمارے پاس ایسے جنگی نقشے ہیں جن میں ہمیں تجربہ ہے، دشمن کو نہیں ہے، وہ آج ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کو صرف وہی لوگ درک کر سکتے ہیں جو ان منابع تک رسائی رکھتے ہیں۔ مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں مختلف ملکوں میں، مثلا اس وقت یورپ میں کیا ہلچل ہے، اس وقت امریکہ میں کیا ہلچل ہے، اس وقت امریکی مختلف تنظیمیں اور پارٹیاں کیا سوچ رہی ہیں، اس کے حامی کیا سوچ رہے ہیں، اور باقی خطہ کیا سوچ رہا ہے، چین کیا سوچ رہا ہے، اور روس کیا سوچ رہا ہے۔ چین کو آمادہ کر کے جنگی حالت میں لے آنا، یہ بھی ایران کی ایک بڑی کامیابی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے ایران کی۔ اور روس کو جو پہلے فقط فائدہ اٹھاتا تھا اور سوریا میں خیانت کا شکار ہوا تھا، خیانت کا حصہ بنا تھا، اب باقاعدہ امریکہ کے مقابلے کے لیے ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ عمق ہے جنگ کا جو ایران نے اختیار کیا اور اس کو آگے بڑھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ جو جنگی اسٹریٹجسٹ ہیں جنہوں نے جنگی فنون کا اور موجودہ ماڈرن زمانے میں جنہوں نے جنگ کا مطالعہ ہے، وہ یہ پہلو کھول کے بیان کر سکتے ہیں کہ ایران نے کس کس شعبے میں کیا پیش رفت کی ہے۔ اور امریکہ اس وقت ایران کے سامنے بالکل درماندہ، پسماندہ اور بیچارہ ہو گیا ہے۔ واقعاً ایران نے بیچارہ کر دیا ہے، کوئی چارہ امریکہ کے پاس نہیں بچا، جتنے چارے تھے اس کے ایران نے سارے ختم کر کے نابود کر دیے ہیں، اور امریکی اتحادی بھی بیچارے ہو گئے ہیں۔ ایسے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب، سابقہ وزیر اعظم نے ایک سفر کیا تھا روس کا، غلط موقع پر، جب یوکرین پر روس حملہ کرنے والا تھا، اس سے 2 دن پہلے یہ روس کا دورہ کر کے آئے۔ سب نے ان کو متہم کیا کہ آپ کو سیاسی بصیرت ہونی چاہیے تھی اور پتہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس وقت ہم نے جانا ہے۔ خصوصاً اس وقت پاکستان کے جتنے اسٹریٹجی متعین کرنے والے لوگ ہیں اور ان کی نظر ہے اور گہری نظر ہے، انہیں پتہ ہے کہ جنگ کی اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے۔ لہٰذا نہ بن سلمان جیسے گھٹیا انسان جو کسی بھی غلطی کا ارتکاب کر کے پاکستان کو کسی بھی بڑے درد سر میں ڈال دے گا جس سے نکلنا مشکل ہوگا، اور پاکستان کی تاریخ پر دھبا لگوا سکتا ہے، جیسا کہ خود اس نے کیا ہے۔ خاشقجی کو کس طرح ٹکڑے کسائیوں کی طرح کروایا، اور اس کے خاندان نے یا باقی لوگوں نے یہ پاکستان سے اس طرح کے جرائم کروانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، صرف اس تمام میں کہ پاکستان فقیر ہے، غریب ہے، پیسے چاہیے، پیسے لے کے ہر کام اس سے کروا لو۔ یہ پاکستان کے شایان نشان نہیں ہے۔ پاکستان غریب ضرور ہے، بے غیرت نہیں ہے۔ پاکستان غریب فقیر ضرور ہے، بے شرم نہیں ہے۔ پاکستان غریب فقیر ہے لیکن بزدل نہیں ہے۔ پاکستان غریب فقیر ضرور ہے لیکن احمق و بیوقوف نہیں ہے کہ عربوں کی باتوں میں آ کر پاکستانی قوم کو تاریخ میں کسی شرمندگی میں ڈال دے۔ یہ کام پاکستانی نہیں کریں گے، اور یہ پاکستان کی سابقہ تاریخ میں بھی ہے، مذکور ہے کہ ضیاء الحق پر امریکہ نے بہت زور لگایا صدام کے زمانے میں کہ جنگ کا حصہ بنے ضیاء الحق اور ایران کے خلاف، لیکن اس نے کوئی بات نہیں مانی، باوجود اس کے کہ ضیاء الحق بدنام حکمرانوں میں سے ہے، پاکستان کے خوشنام نہیں ہے، خصوصاً شیعہ کے بارے میں تو زیادہ بدنامی ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی قوم کے نام اس نے یہ ننگ نہیں آنے دی کہ اس جنگ میں اسلامی ملک کے خلاف یہ کسی کارروائی کا حصہ بنے، اور یہ وقت اس سے بھی زیادہ حساس ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قیادت سے ہمیں توقع ہے کہ وہ مدبرانہ اور بصیرت کے ساتھ فیصلے کریں گے۔ پاکستانی قوم ہمیشہ فخر کرے گی
آنے والی تاریخوں میں، اور جس طرح آج ایرانی قوم پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان ایسا کردار ادا کرے گا، اور پاکستان کے عوام بھی، دنیا بھر کے فلسطینی بھی، لبنانی بھی پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے۔ یہ موقع ہے پاکستان کو کہ اپنا وقار اور بڑھائے، اپنا قد اور بڑھائے، اپنا احترام اور بڑھائے، اپنی عزت اور بڑھائے، اور اقوام عالم پاکستان کو سیلوٹ کریں گے۔ لیکن ٹرمپ جیسا پست آدمی، جنسی مریض اور جوئے باز اور اس طرح وحشی، یہ پاکستان کی تعریفیں کرے، یہ پاکستان کی تعریف نہیں ہے۔ لیکن اگر ایرانی سرفراز قوم پاکستان کی تعریف کرے، یہ واقعاً قابل تعریف ہے۔ لبنانی تعریف کریں، اور حماس اور فلسطینی تعریف کریں، یمنی تعریف کریں، یہ قابل تعریف ہے۔ دنیا کا سنجیدہ لوگ تعریف کریں، یہ تعریف بنتی ہے پاکستان کی۔ اور اگر گھٹیا لوگ، پست لوگ، کمینے لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف شمار نہیں ہوتی۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قیادت اس امتحان سے سرخرو باہر آئیں گے انشاءاللہ۔ اہم ترین ایک موضوع اربعین ہے جو درپیش ہے چند دنوں کے بعد۔ 20 سفر ہے، البتہ اربعین کے ایام ابھی سے شروع ہیں، اور لوگ جا رہے ہیں، ملینز کی تعداد میں اربعین میں، کربلا میں شرکت کے لیے لوگ جا رہے ہیں۔ اور اس سال کا اربعین خصوصی اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اربعین سے پہلے جنگ بھی ہو چکی ہے، رہبر شہید ہو چکے ہیں، شہادت رہبر کے بعد پہلا اربعین ہے، اور اربعین سے پہلے رہبر کی تشییع بھی ہو چکی ہے، رہبر شہید کی، نجف و کربلا میں، اور عراقی مومنین نے بھرپور طریقے سے وہ منظر پیش کیا ہے۔ ساری دنیا نے ملینز کی تعداد میں آ کر انہوں نے رہبر کو سلامی پیش کی اور احترام اور جنازہ پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد اربعین آ رہا ہے۔ اس اربعین میں ظاہر ہے وہی رنگ ہوگا جو تشییع رہبر میں تھا، یہ اس کا تسلسل ہوگا، یہ انتقام کے جھنڈوں سے۔ پہلے اربعین میں سیاہ پرچم ہوتے تھے، اب سرخ پرچم ہیں، جیسا تشییع رہبر میں ایک بہت عظیم کام ہوا ہے۔ یہ تشییع رہبر، اس کو ہم انشاءاللہ مزید بحث جو جاری ہے ہماری رہبر شہید کے بارے میں اور موجودہ جنگ کے بارے میں، اس کے ضمن میں عرض کریں گے کہ تشییع رہبر میں تشیع کا نیا چہرہ دنیا نے دیکھا ہے، تشیع کا نیا جنم ہوا ہے، نئی ولادت ہوئی ہے تشیع کی۔ تشییع رہبر میں وہ نیا مولود دنیا نے دیکھا ہے، اور مختلف اس کے پہلو ہیں، اس کو بہت اس کے اندر گہرائی ہے۔ تشییع رہبر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کھول کے بیان کریں گے۔ لیکن ایک نمایاں کام یا دو نمایاں کام جو ہوئے جو اربعین میں تکرار ہونے ہوں گے اور ہونے چاہیے، ایک تو یہ ہے کہ تشیع نے تشییع رہبر میں سیاہ پوشی نہیں کی بلکہ سرخ پرچم اٹھائے ہیں، یعنی سیاہ پرچموں کی جگہ پر سرخ پرچم آئے ہیں، جو ساری دنیا نے دیکھے ہیں اور ان کی تفسیریں بھی کی ہیں اور تعبیریں بھی کی ہیں کہ تشیع سیاہ پوشی سے اب سرخ پرچم کی طرف آ گیا ہے۔ سرخ پرچم کس چیز کی علامت ہے؟ یہ انہوں نے زیادہ تھنک ٹینکس کے اوپر تشیع نے نہیں چھوڑ دیا کہ آپ سرخ پرچم کی تفسیر کریں، بلکہ تشیع نے خود یک زبان ہو کر ملینز افراد نے، کروڑوں لوگوں نے ان 5 شہروں کے اندر، تہران میں، قم میں، مشہد میں، نجف اور کربلا میں، یک زبان سب نے کہا ہے انتقام۔ تو اس وقت جو شعار ہے وہ انتقام ہے، قاتلین رہبر شہید کا اور قاتلین شہداء کا، اور ان ظالمین سے انتقام لینا۔ یہ اس وقت وہ بعثت ہے جو انجام پائی ہے، اور اربعین اس منظر میں آ رہا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر اب تبدیلی آ جائے گی، حتماً آئے گی۔ امام راحل اپنی زندگی میں چاہتے تھے یہ تبدیلی آ جائے، لیکن آخر کامیابی رہبر شہید کو نہ سے حاصل ہوئی، امام شہید کے حصے میں آئی۔ ایک امام راحل چاہتے تھے حج ابراہیمی ہو جائے، اور دوسرا عاشورہ حسینی ہو جائے، اور تیسرا امام راحل یہ چاہتے تھے کہ دنیا متحد ہو جائے، بیدار ہو جائے، عالم اسلام متحد ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ یہ امام کے اہداف تھے، مقاصد تھے، بڑے اعلیٰ
جو رہبر شہید اور امام شہید نے حاصل کیے ہیں، اتحاد بھی قائم کر دیا ہے، پوری مسلمان امت کو ایک کر دیا ہے، ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے، اور عاشورہ کو حقیقتاً رسوماتی انداز سے نکال کر اس کو حسینی عاشورہ میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب ہر روز عاشورہ ہو گیا ہے۔ یہ سرخ پرچم اور انتقام کے نعرے در حقیقت عاشورہ کا احیاء ہے، اور 40 تسلسل ہے عاشورہ کا۔ اس وجہ سے تشیع کو ایک نیا جنم ملا ہے آج اس دنیا میں۔ پہلے 2 چہرے تشیع کے دنیا نے دیکھے تھے، ایک اقلیت والا چہرہ جو انقلابی چہرہ تھا، حسینی چہرہ تھا، اور ایک اکثریت والا چہرہ جو روایتی اور رسوماتی چہرہ تھا۔ لیکن اب تشیع کا جو جنم ہوا ہے، یہ ساری دنیا نے تشیع رہبر میں دیکھا ہے، اور انشاءاللہ 40 میں سرخ پرچم اور انتقام اور مقاومت ہوگی۔ صرف سوگ نہیں ہوگا بلکہ استقامت و مقاومت ہوگی۔ 40 میں اب فلسطین، لبنان، یمن اور عراق ان کی نمائندگی ہوگی، چونکہ تشیع میں انہی کی نمائندگی تھی۔ تشیع رہبر میں یہی طبقات شامل ہوئے تھے، اور اب انشاءاللہ 40 میں بھی یہی طبقات جائیں گے، اور 40 کے اس اجتماع ملینز کے اجتماع کو انشاءاللہ اسی طرف اس کا رخ موڑیں گے، اور یہ بھی تشیع کا ایک نیا انشاءاللہ میدان ہوگا۔ امریکہ اور سعودیہ نے ایک موقف پر حملہ کیا ہے جو 40 کے لیے لگایا گیا تھا، کا کیمپ قرار دے کر، اور اس میں زائرین شہید ہوئے ہیں، اور ممکن ہے یہ آگے بھی حملے کریں، لیکن تشیع حملوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ اس کے اندر لوگ شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بڑی مشکل پاکستانی زائرین کے لیے ہے کہ پاکستانی زائرین کو گزشتہ سال اور اس سال بھی 40 کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ مشکلات پاکستانی حکومت بڑے حد تک بڑھا رہی ہے۔ پہلے انہوں نے ماحول سازی کی ہے پاکستان کے اندر میڈیا کی مدد سے، سرکاری سطح پر وزیروں نے اور اجلاسوں کے اندر، کہ پاکستان سے شیعہ مومنین 40 کے لیے جاتے ہیں اور وہیں رہ جاتے ہیں، اور وہاں رہ کر زینبیون بن جاتے ہیں اور لشکر اور خطرے بن جاتے ہیں۔ یہ توہم انہوں نے پہلے یہاں ایجاد کیا، پھر اس کی بنیاد پر پالیسیاں بنائیں، قانون بنائے، اور پھر اس کے بعد امنیت کو بہانہ قرار دے کر زمینی راستے بند کر دیے، اور ابھی بھی اس سال کے لیے تو زیادہ صورتحال پیچیدہ تر ہو گئی ہے جنگ کی وجہ سے بھی، لہٰذا 40 کے ظاہرین پاکستان والے زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، جس کے لیے کچھ تنظیمیں اور کچھ لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کے زائرین کا حق بنتا ہے دیگر ملکوں کی طرح کہ وہ بھی جائیں 40 میں، یہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کی آرزو ہوتی ہے، اور یہ شیعہ سنی دونوں جاتے ہیں، صرف شیعہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں کہ 40 سال سے نیچے کا کوئی یا 50 سال سے چھوٹا کوئی شخص عمر کا، یہ اکیلا 40 پہ نہیں جا سکتا، فیملی کے ساتھ جائے، یہ ناروا شرط رکھی گئی ہے، غلط شرط رکھی گئی ہے، قابل مذمت ہے یہ شرط، چونکہ بہت سارے لوگ مرد جاتے ہیں، جوان جاتے ہیں، 40 کی ایک نظر نیاز ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے ان کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہوتا کہ پوری فیملی کو لے کے جا سکیں، ہر سال ایک آدھ آدمی جا سکتا ہے، اور انہیں کہنا کہ فیملی لے کر جائیں، یہ بدنیتی ہے، بددیانتی ہے ظاہرین کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کے 40 کے ساتھ یہ خیانت ہے۔ بلکہ اس موقع کے اوپر ہماری تجویز حکومت کو بھی ہے، مومنین کو بھی ہے کہ زمینی راستوں پہ اصرار نہ کریں، چونکہ وہاں بلوچستان کے حالات زیادہ ناامنی کی طرف جا رہے ہیں، اور حکومت خود وہاں فوج محفوظ نہیں ہے، تو کوئی بھی بلوچستان کے راستوں کو امن فراہم نہیں کر سکتا۔ اس کا بہترین راستہ یہ، اور زمینی راستے کوئی اتنے سہولت والے بھی نہیں ہوتے، کہ پہلے ایک لمبا راستہ مثلا انسان پارا چنار پشاور سے چلے کوئٹہ جائے ہزاروں کلومیٹر، پھر کوئٹہ سے چل کے تفتان جائے ہزاروں کلومیٹر، پھر تفتان سے چل کے ایران جائے ہزاروں کلومیٹر، اور پھر ایران سے جائے عراق جائے ہزاروں کلومیٹر۔ تو ایک زائر اتنا زمینی راستوں پر جہاں تعاون بھی نہیں ہوتا، مشکلات ہیں، تو اگر امن ہو تو بھی
ہماری یہ تجویز ہے کہ ہوائی سفر زائرین کے لیے مہیا کیا جائے، سستا اور آسان سفر، مومنین اپنے طور پر اس میں تعاون کریں اور حکومت اپنے طور پر تعاون کرے، اسپیشل پروازیں چلائی جائیں، ٹکٹ سستے کیے جائیں اور ہر ایک کو بلا شرط ویزا دیا جائے تاکہ وہ جائیں وہاں پر اور زیارت کر کے واپس آئیں۔ اور جو لوگ وہاں رک جاتے ہیں تو یہ صرف زائرین نہیں ہے، زائرین کے لبادے میں غیر زائرین جاتے ہیں اور یورپ جانے والے جاتے ہیں، وہ زینبیون بننے کے لیے نہیں جاتے۔ یہ بھی ایک غلط عنوان دیا جا رہا ہے عزاداری کو اور اربعین کو۔ یہ زائرین ہے، ان کا احترام کیا جائے، جیسا پنجاب گورنمنٹ نے بارہا یہ ثابت کیا ہے کہ وہ زائرین کے لیے احترام قائل ہیں، عزاداروں کے لیے احترام قائل ہیں، جیسا محرم کے اندر انتظام کیا ہے۔ زائرین کے لیے بھی اسی طرح وفاقی حکومت بھی احترام قائل ہو، ان کے اوپر بدگمانی نہ کریں، انہیں دہشت گرد نہ بنائیں، نہ ثابت کریں۔ یہ پاکستانی پرامن بااحترام شہری ہیں اور ان کا احترام یہ بنتا ہے کہ سب کو ویزے دیے جائیں، بلا شرط ویزے دیے جائیں، سستے ٹکٹ ان کو دیے جائیں، اور مومنین اپنے طور پر دلالوں سے زائرین کو نجات دے کر مومنین اور علماء یا مومنین یہ ذمہ داری سنبھالیں کہ زائرین کو پرامن طریقے سے، باعزت طریقے سے اور آسان طریقے سے کربلا پہنچائیں، اور اسی طرح بھائی اور انہیں کربلا سے واپس پاکستان لانے کے لیے اطمینان دلائیں، یقین دہانی کرائیں اور یقینی بنائیں کہ جو زائر پاکستان سے زیارت کے لیے جائے گا، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، وہ یقیناً واپس آئے گا۔ یہ یقین دہانی یہاں پر مومنین مل کر یہ کام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ بھارت میں ایک اہم رویداد گزشتہ چند ہفتے گزری ہے اور وہ کاکروچ جنتا پارٹی کا ظہور ہوا ہے، اور اس کو میڈیا نے کافی اہمیت دی ہے، اس کو بیان کیا، اور بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے پاس وقت کم بچا ہے، اس کو میں اشارہ کرتا ہوں اور بعد میں کسی اور فرصت میں انشاءاللہ اس کی زیادہ وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ، کہ یہ بہت اہم رویداد ہے، ایک فنومینا ہے، ایک ایسا منظر و مظہر ہے، ظاہر ہوا ہے، ایک چیز نو ظہور چیز ہے جو دنیا کو جس نے متاثر کیا ہے، اس کو رائج اصطلاح میں فنومینا کہتے ہیں۔ اور اس فنومینا کو سمجھنے کے لیے اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ ہندوستان کے اندر کاکروچ، یہ جس کو پاکستان کے اندر کاکروچ ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کا جو مقامی نام ہے پاکستان کے اندر جو حشرات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لال بیگ۔ اور وجہ یہ ہے کہ کچھ جوانوں نے امتحانی نظام پر اعتراض کیا، جو پیپر لیک ہوتے تھے اور ان کے حق تلفی ہوتی تھی، انہوں نے اس پر اعتراض کیا، تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے انڈیا کے چیف جسٹس نے ان کو کہا کہ یہ کاکروچ ہیں، لال بیگ ہیں، یعنی حشرات الارض ہیں، تحقیر کی ان لوگوں کی کہ یہ بے روزگار لڑکے حشرات الارض کی طرح، کاکروچ کی طرح، لال بیگ کی طرح نکل آتے ہیں اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ اسی لفظ کو، اس طعنے کو، اس گالی کو اس جوانوں نے اپنی پہچان بنا لیا اور کاکروچ یعنی حشرات الارض یا لال بیگ پارٹی بنا دی، اور جس میں دیکھتے دیکھتے لاکھوں لوگ اس کے عضو بنے، اور آخرکار انہوں نے احتجاج کیا دلی میں، اور جنتر منتر میدان میں انہوں نے احتجاج کر کے وزیر تعلیم سے استعفیٰ لے لیا، اور اب اس کے بارے میں گمان شروع ہو چکے ہیں، تجزیے شروع ہو چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ہندوستان میں۔ یہ اپنی جگہ بڑی اہم بات ہے کہ جس طبقے کو حشرات الارض ثابت کیا جا رہا تھا، وہ حشرات الارض
اگر اپنی غیرت میں آ جائیں، خودی میں آ جائیں، اپنے آپ کو پہچان لیں علامہ اقبال کے بقول، تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ حشرات الارض جن کو قرار دیا گیا ہے، حشرات الارض نہیں ہیں، یعنی جن کو اشرافیہ، جن کو حکومت، جن کو وڈیرے، جن کو سرمایہ دار اور جن کو باقی طبقات حشرات الارض شمار کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو جگانے اکسانے کے لیے بہت تاریخ میں بہت سارے لیڈروں نے کوشش کی ہے کہ جس طبقے کو پیس دیا جاتا ہے، مستضعفین، جن کو قرآن نے مستضعفین کہا ہے، اور جن کو بعض رائٹرز نے اور اہل قلم نے افتادگان خاک کہا ہے، افتادگان جن کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح جن کو فیض احمد فیض نے کتے کہا ہے، اور جن کو بعض دیگر سیاسی لیڈروں نے مزدور کہا ہے، اور علامہ اقبال نے جن کو یہ کہا ہے مزدور اور پسے ہوئے لوگ، غریب۔ یہ تمام شاعروں نے، بڑی شخصیات نے اس طبقے کو، پسے ہوئے طبقے کو اور دبائے گئے طبقے کو پیغام دیا ہے بیداری کا، لیکن ان میں کم بیداری آتی ہے۔ یہ حشرات الارض جن کو کہا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے، یہ واقعاً خود باور کر لیتے ہیں کہ ہم حشرات الارض ہیں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جس طرح فیض احمد فیض نے کہا کہ کوئی ان کی دم پہ پاؤں رکھ دے اور انہیں جگا دے اور انہیں شعور دے دے اور انہیں آگاہی دے دے، تو یہ اپنے ان آقاؤں کو چیر پھاڑ ڈالیں، اور یہ کام ہندوستان میں ہوا ہے۔ یہ کاکروچ یعنی حشرات الارض جنہیں چیف جسٹس نے قرار دیا، یہ بیدار ہوئے، زندہ ہوئے، جاگے، میدان میں آ گئے اور پہلا ہدف اپنا کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ اب امید یہ باندھی جا رہی ہے کہ مودی نے جو فاشسٹ نظام ہندوستان میں قائم کرنے کی کوشش کی اور کیا ہے اس کی نابودی کا وقت آ گیا ہے۔ یہی لوگ جن کو وہ پیس رہا تھا، نابود کر رہا تھا، استحصال کر رہا تھا، ان کے بیداری کا وقت آیا ہے۔ اور جیسے بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹ تحریک چلی اور اس نے ایک جلاد و حاکم کا تختہ الٹ دیا، ہندوستان میں بھی یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ہندوستان میں اگر تحریک چلتی ہے، چل گئی ہے اور کامیاب ہوتی ہے، تو یہ پوری دنیا میں چلے گی، اور یورپ میں بھی چلے گی، افریقہ میں بھی چلے گی، چونکہ پوری دنیا میں ایک بڑی انسانی آبادی کو حشرات الارض، کاکروچ اور لال بیگ قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح ان کو مسلا جا رہا ہے۔ ان کو بیدار کرنے کے لیے فیض احمد فیض تو نہیں کر سکے، اور اسی طرح علامہ اقبال بیدار کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکے ان کو، لیکن آخرکار ان کو ایک چیف جسٹس کے تانے نے بیدار کر دیا ہے۔ اور یہ اہم بات ہے کہ کسی کو گالی سے غیرت آ جائے، تانے سے غیرت آ جائے، اور پھر وہ جاگ کے دکھائے، وہ بتائے اس کو کہ جنہیں تم حشرات الارض کہتے ہو، ان حشرات الارض کے سامنے تمہاری گردنیں مروڑی جائیں گی۔ اور یہ غیرت ہے، یہ پیغام ہے۔ یہ کسی زمانے میں چین کا طوطا، ایک سبق آموز کہانی تھی کہ ایک طوطے نے دوسرے ملک کے طوطوں کو پیغام بھیجا آزادی کا۔ تو جو ہندوستان کے اندر جو کام شروع ہوا ہے، اس ہندوستان کے اندر بھی یہ چین کے طوطے سے زیادہ مؤثر کہانی ہے کہ جنہیں لال بیگ کہا گیا تھا، وہ لال بیگ اٹھے، اور جنہوں نے ان کو لال بیگ کہا تھا انہوں نے نابود کر کے گٹروں کے اندر ان کو ڈال دیا، اور خود زمین پر آ کر عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک انقلابی کام ہے۔ اگر اس تحریک کو لیڈرشپ میسر آ جائے، انقلابی لیڈر میسر آ جائیں جو یہیں پہ سودا نہ کر لیں، بک نہ جائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، تو یہ پوری دنیا میں ایک بڑے تحول کا باعث بنے گی۔ بڑا مضبوط پیغام اس قیام اور اس تحریک کے اندر موجود ہے۔ چند اور بھی موضوعات تھے لیکن وقت قلیل ہے، ہمارا ختم ہے، باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔